السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کریں جس کا نام ہے ادھورا من، از قلم مہنور رشید۔ مکمل عمل ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں مگر من ادھورے رہتے ہیں۔ وہ ایزل پر لگے کینوس پر اپنی مخروطی انگلیوں سے تھامے برش کو حرکت دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو رنگوں کی شکل میں کینوس پر نقش کرنے میں اسے مہارت حاصل تھی۔ اس نے ایک لڑکی کا نصف چہرہ اس طرح پینٹ کر رکھا تھا کہ اس کے آدھے چہرے کے نقوش نمایاں تھے مگر آدھے نقوش دھند میں گم تھے۔ دائیں آنکھ اور اس کا رخسار واضح تھا مگر وہ آدھے نقوش والی تصویر بھی دیکھنے والوں کو ایک لمحے کے لیے اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ اب وہ برش کو حرکت دیتے ہوئے چہرے کی دائیں جانب بال پینٹ کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت بال ہوا میں لہراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی نظر اپنی طرف آتے ریحان کی طرف اٹھی۔ چند لمحے برش والا ہاتھ غیر ارادی طور پر رک گیا۔ دل میں ایک ٹیس پھرتی محسوس ہوئی۔ پھر اس نے نظریں پھیر کر دوبارہ پینٹنگ کی جانب دھیان دیا مگر اب وہ اس کی موجودگی میں کیسے توجہ دے سکتی تھی؟ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ سنا ہے تم شادی کر رہی ہو؟ جب وہ قریب پہنچ کر اس کی پینٹنگ کا جائزہ لینے لگا تو اس نے سپاٹ چہرہ لیے پوچھا۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ چند لمحے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک سنا ہے؟ پھر وہ آس پاس چھائے سناٹے کو چیرتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں سوز تھا جبکہ سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ ایک بار پھر ان کے درمیان خاموشی کی دیوار حائل ہو گئی۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اس نے کام روک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں بالکل برف تھیں۔ ریحان اس کی بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ چند لمحے وہ سودگی سے اس کی پتھر نظروں کو دیکھتا رہا۔ بولو نا، کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ وہ کرچی ہوتے دل سے ضد کرتے ہوئے بولی۔ تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ تعصب سے بولنے کے بعد لب کاٹنے لگا۔ تکلیف؟ کیسی تکلیف بھئی؟ دیکھو میں تو مزے سے اپنا کام کر رہی ہوں، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا اور فوراً پلٹ کر دوبارہ کینوس پہ برش چلانے لگی۔ میں تمہیں نہیں مل سکتا، وہ غمگین ہو کر بولا۔ تمہیں مانگا کس کافر نے ہے؟ اس نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا اور سینے میں اٹھتے ابال پر قابو پانے لگی۔ وہ دوبارہ سناٹے نے حکمرانی کی۔ تم میری دوست ہو مرحا، تم ایسے مت کرو، تم میری بات کو سمجھو۔ وہ بہت مجبور لگ رہا تھا، شاید آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم لاچار بے بس انسان ہو۔ سپاٹ چہرے سے وہ یوں بولی جیسے وہ کسی انجان کی شادی کا قصہ کھول بیٹھی ہو یا پھر 4 سال کی محبت کو بچھڑتے دیکھ کر ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارا دل توڑتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ وہ نظریں زمین پر جھکائے بولا۔ وہ اپنے جوگر سے زمین پر آہستہ آہستہ ٹھوکر لگا رہا تھا۔ شادی پر انوائٹ کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر خود کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ رخ پلٹ کر کام شروع کیا۔ اتنے میں ایک لڑکی ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس پینٹنگ کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں خود کو کمپوز کرنے لگے۔ واؤ، کیا زبردست پینٹنگ ہے، آپ اسے ایکسپلین کر دیں پلیز۔ وہ انجان لڑکی خوشگوار حیرت سے پینٹنگ کو دیکھتے گویا ہوئی۔ اب مرحا اپنے من کے زخم چہرے پر سجائے پینٹنگ کو دیکھنے لگی جبکہ وہ وہیں پیچھے کھڑا تھا۔ غم ہلاک کرنے آ جاتا ہے، اگر کبھی خوشیاں آ بھی جائیں، روشنی کے باوجود بھی اندھیرے ختم نہیں ہوتے۔ چند روز وصال کے بدلے صدیوں کا ہجر مل جاتا ہے، تب چہرے نامکمل ہی رہتے ہیں۔ پھر خوشیاں بھی چہرے کے بس ایک حصے کو واپس نہیں لا سکتی، سب ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ ویران آنکھیں پینٹنگ پر جمائے اس کے قد و قال بیان کر رہی تھی جبکہ وہ پس پردہ ہر غم کا محرم تھا۔ شاندار لڑکی۔ بائی دا وے، اس پینٹنگ کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس لڑکی کا تجسس بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ مرحا نے پلٹ کر برف نظر ریحان پر ڈالی۔ وہ اب بھی نظر زیر کیے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اب وہ لڑکی مرحا سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ اس سے پینٹنگ سے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ اس تصویر میں وہ لڑکی کتنی ادھوری اور کتنی نامکمل لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے کتنی مایوسی اور دکھ جھلک رہا تھا۔ کتنی نامکمل تھی وہ تصویر مگر اس کے اس آدھے چہرے سے سب مکمل طور پر عیاں تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تھا تو تصویر کے نیچے چند الفاظ نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ پتھروں تلے پسا کانچ سا من۔ وہ چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اس کی سرد نظروں میں دیکھتا رہا، پھر عجیب بے بسی کے باعث الٹے قدم مڑ گیا۔ بہت تکلیف بھری نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے، لیکن قدرت اس کی پینٹنگ کی محتاج نہیں تھی۔ قدرت ہمارے کینوس پر اپنی مرضی کے رنگ بھرتی ہے جو کبھی ہمیں سہانے لگتے ہیں اور کبھی دلخراش، لیکن ہمارے لیے وہی رنگ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنا بھلا برا نہیں جانتے۔ بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں فراز۔
وہ اپنے سامنے بظاہر تو بے شمار چیزیں بکھیرے بیٹھی تھی، مگر کوئی اس کی نظر سے دیکھتا تو وہ تمام یادیں تھیں جو اس نے ریحان کی آمد کے بعد جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ اس کے سامنے تمام تحائف بکھرے پڑے تھے جو ریحان نے اسے اس کے جنم دن پر دیے تھے۔ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ایک پرانی اور گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اس کے سامنے ایک تصویر پڑی تھی جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آئے تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کل ہی کی بات تھی، وہ اس جگہ پر اکٹھے گئے تھے۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے، جب بھی دیکھتی ہوں یہ خوبصورتی آنکھوں کے سامنے دل میں اتر جاتی ہے۔ یہاں آ کر میری یہ بنجر روح پھر سے سیراب ہو جاتی ہے۔ ماضی کے پنوں سے ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، وہ کسی کیفیت کے زیر اثر بس بول رہی تھی۔ اس کی نظر تو بس آس پاس پھیلے اس سبزے ہو جھیل کی سبز پانی پر ہی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ان باتوں کو چہرے پر مسکراہٹ سجائے سن رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں وہ اس چاروں جانب پھیلے سمندر کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ اس کی صاف رنگت پر سرخی عیاں تھی اور کچھ حیا کا پہلو بھی عیاں تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے اپنے آس پاس اس منظر کو دیکھتی تھی اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد پلکیں جھکا لیتی، جیسے وہ اس سارے منظر کو اپنی ان آنکھوں میں مقید کر رہی ہو۔ وہ اکثر ہی ریحان کی نظروں سے نروس ہو جایا کرتی تھی، آخر کیوں نہ ہوتی۔ وہ سبھی لوگوں سے مختلف سا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مرحا کو کسی شفاف آئینے کی مانند لگتی تھیں اور اس کی گندمی رنگت اسے مزید جاذب نظر بنا دیتی تھی۔ اس کا ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کا باطن بھی مرحا کو بہت شفاف معلوم ہوتا تھا اور مرحا کو کسی ایسے دوست کی مانند لگتا تھا جو ہمیشہ اسے سننے کے لیے تیار رہتا تھا۔ آج کل سننے والے بہت مشکل سے میسر آتے ہیں اور مرحا کو میسر تھا۔ وہ اس بات کو اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی۔ وہ کالج کے وقت ہی سے مرحا کے ساتھ تھی۔ پھر ریحان میڈیکل پروفیشن کی طرف جا چکا تھا اور مرحا نے فائن آرٹس کا انتخاب کیا تھا، مگر ان کی دوستی آج بھی ایسے ہی قائم تھی۔ وہ اکثر ہی ایسے ٹرپ کا منصوبہ بنایا کرتے تھے۔ آج وہ اسلام آباد میں موجود کھنڈوا جھیل آئے تھے۔ مرحا، آج تم کچھ پینٹ نہیں کرو گی؟ ریحان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ریحان، یہاں کا ٹرپ بہت لمبا تھا، سوچا تو تھا کہ یہاں کی خوبصورتی کو اپنے سامنے اس کینوس پر اتاروں گی، مگر میں ابھی بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ اس کا کھلا ہوا چہرہ اب کچھ مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی جھیل کے کنارے پر ایک پتھر پر ہی بیٹھی تھی اور ریحان اسے تنہا بیٹھا دیکھ پورے گروپ کو چھوڑ کر اس کی جانب آیا تھا۔ وہ دونوں تب سے ہی ساتھ بیٹھے تھے۔ چلو یہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایک تصویر لیتے ہیں۔ ریحان نے موبائل نکال کر تصویر لی تھی۔ اس نے ان لمحات کو اپنے فون میں قید کر لیا تھا۔ مرحا خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی تھی۔ اسے ریحان جیسا دوست ملا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس دوستی میں جیسے دوسرے جذبات نے پروان چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مرحا تو جیسے اس کے اثر میں دن بدن آتی جا رہی تھی۔ وہ جب اس کو دیکھتی تب وہ اس کی طرف کھینچتی تھی۔ مرحا کے جذبات سے ریحان غافل نہیں تھا۔ مرحا کے انداز سے سب عیاں تھا اور مرحا کی ان جذبات کی قدر کرتا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی جذبات کے غلبے میں آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ مرحا تھی ہی ایسی، کوئی بھی اسے چاہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ان تصویروں کو دیکھتے دیکھتے پھر سے حال میں آ چکی تھی، مگر اس کے سامنے بکھری ان تمام یادوں نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ اس رات وہ کتنی دیر بیٹھی روتی رہی تھی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ خود کو ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ عمریں گزر جاتی ہیں مگر کچھ من ہمیشہ ادھورے ہی رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمیشہ کی طرح جینز اور شرٹ میں ملبوس بالوں کو کھلا چھوڑے وہ کتنی ہی نظروں کو اپنی جانب توجہ کر گئی تھی۔ اپنی ان آنکھوں کو سیاہ چشمے سے چھپائے کمال ادا سے چلتے ہوئے وہ مال سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچنے سے پہلے دو اوباش لڑکوں میں سے ایک نے اس پر ایک بیہودہ جملہ بولا تھا۔ زرتاشا تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی، آنکھوں سے چشمہ اتارا تھا، ان کی جانب ایک سخت نظر سے دیکھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ بڑی ہی اطمینان سے گاڑی میں سامان رکھ کر پلٹی تین لڑکوں کی جانب آئی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک تھپڑ ان لڑکوں کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگے، وہ دونوں جو ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ زرتاشا نے ایک مکہ ان کے پیٹ میں زور سے مارا تھا۔ وہ درد کی شدت سے زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اپنی ہیلز والے جوتے ان کے پیٹ میں اور ٹانگوں پر مار رہی تھی۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں ایک گھسا پٹا سا جملہ بولوں گی؟ تمہارے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ وہ کمال اداکاری کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں یہ بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ تم جیسوں سے کیسے نپٹنا ہے۔ وہ ان کی ٹانگوں پر ایک اور ٹھوکر مارتی ہوئی وہاں سے ایک ادا سے چلتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ آس پاس لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی مال سے باہر لے آئی تھی۔ جی انکل، آج دو اوباش لڑکوں نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ ویسے تو میں ان کا دماغ ٹھکانے لگا چکی ہوں، مگر آپ بھی ذرا اپنے طور پر ان کا دماغ درست کرتے۔ اس نے فون ساتھ والی سیٹ پر پھینکا تھا۔ وہ کافی تیز ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی باغ میں بیٹھی تھی، اس کا وہ معصوم سا چہرہ اداس تھا۔ اس کے آس پاس سبھی بچے کھیل رہے تھے۔ ان سب بچوں کے چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ ان کے
چہکنے اور کھلکھلانے کی آوازیں بہت بلند تھی۔ شام کے اس وقت سورج ڈوب جانے کے قریب تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زمین پر مرکوز کیے اپنے سائے کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت یہ سایہ ہی اس بچی کی ہمنوا تھا۔ وہ مکمل طور پر تنہا تھی۔ جہاں اس باغ میں دوسرے بچوں کی ماں موجود تھی، کچھ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، وہ اکیلی بیٹھی نہ جانے کس گہری سوچ میں مگن تھی، جب اچانک سے اس نے زمین پر اپنے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ دیکھا تھا۔ اس بچی نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس چھوٹے بچے کی آنکھوں میں حیرت کی ایک جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ میرے ساتھ چلو، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ مرحا اپنی دوست اسفا کے ساتھ وائٹ مارلڈ کیفے میں بیٹھی تھی۔ کتنی ہی دل فریب سی شام اس جگہ پر اتر رہی تھی۔ اس اوپن ایئر کیفے میں چاروں جانب لیمپ کی پیلی روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ اس پیلی روشنی میں مرحا کا چہرہ دمک رہا تھا۔ کیا تم جانتی ہو اگلی بار ہم لوگوں نے کہاں جانے کا پلان بنایا ہے؟ اگلی بار میں اور ریحان سوچ رہے تھے کہ بلوچستان کا وزٹ کریں۔ اور برائے مہربانی اسفا، اس بار کوئی بہانہ مت بنانا، تمہیں بھی ہمارے ساتھ جانا ہوگا، سمجھی تم؟ مرحا پرجوش انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ اور ہاں، کیا تم جانتی ہو ریحان کیا کہہ رہا تھا؟ پلیز مرحا، بس کر دو۔ جب سے میں آئی ہوں یہ ریحان نامہ شروع ہوا ہے، اب میری بھی کوئی بات سن لو، مجھ سے بھی بات کر لو۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں یہاں ایک تیسری شخصیت ہوں اور یہاں بس تم اور ریحان ہی بیٹھے ہو، اسفا نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ مرحا چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ میں سے ایک مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ اس پر افسا کی بیزاری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی دوست نے آنکھوں کو بیزاری سے ترچھا کر کے کہا تھا، افسا تم نہیں سمجھو گی۔ ہاں، اور میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ کیا ہے ایسا اس میں؟ ایک عام سا لڑکا ہے اور تم جب بھی ملتی ہو بس اسی کی باتیں کرتی ہو۔ بھئی اگلے ہفتے میرا نکاح ہے، کچھ کپڑوں کی باتیں بھی تو کر لو۔ اسفا کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ مرحا نے ایک اداس چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اچھا چلو بتاؤ، کیا تھیم ہے شادی میں؟ مرحا نے ایک میگزین کھولتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہی ریڈ، اسفا نے پرجوش انداز میں جواب دیا تھا۔ اسفا مرحا کی کیفیت سنبھلنے سے قاصر تھی۔ شاید ریحان ایک عام سا ہی انسان تھا، مگر یہ تو محبوب کی نظر ہی تھی جس نے ریحان کو اتنا خوبصورت اور دل نشین بنا دیا تھا۔ باقی سب لوگ اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھے، کیونکہ وہ محبوب کی اس نظر سے محروم تھے جو مرحا کو عطا ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی بالوں کی دو پونیاں کیے اپنے باغ میں کھیل رہی تھی۔ اس کے سامنے تمام کھلونے پڑے تھے، مگر وہ ان سب سے کھیل تو نہیں رہی تھی، وہ بس خاموشی سے ان کھلونوں کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی کو اپنے سامنے پڑے ان مہنگے اور قیمتی کھلونوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس خاموشی سے ان کھلونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ ہی وقت کے بعد اس نے ان کھلونوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان تمام گڑیوں کو گردن سے پکڑ کر توڑ رہی تھی۔ اس نے سارا ڈول ہاؤس تباہ کر دیا تھا۔ وہ 8 سالہ بچی نہ جانے کس کیفیت کے تحت یہ سب کر رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا ذہن کچھ بھی سمجھنے نہیں پا رہا تھا، وہ تو بس بے دہانی میں یہ سب کر رہی تھی، ایسے جیسے کوئی پراسرار سی قوت اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک کرب خوف اور بے یقینی تھی اور بے تحاشا سوالات تھے جن کے جوابات اسے کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جو اس پر گزری ہے اس کے متعلق سوال کس سے پوچھے، اپنے ہم عمر ساتھیوں سے یا پھر ان سے جو خود ہی اس کو اس حال میں پہنچا دینے کا سبب تھے۔ اسفا کے نکاح کی تقریب نہایت ہی دھوم دھام سے منعقد کی گئی تھی۔ سب دوستوں کا گروپ ساتھ تھا۔ اسفا اس سرخ لباس میں روایتی دلہنوں کی طرح خوبصورت اور دل فریب لگ رہی تھی۔ مرحا نے سیاہ فروک زیب تن کر رکھی تھی اور اس نے بال کھول رکھے تھے۔ سیاہ لباس کی سیاہی نے تو جیسے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ سب کی نظر اس پر بار بار اٹھ رہی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی ہوئی دلہن کے سیکشن کی جانب آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی جب ایک فون کال نے مرحا کے چہرے کی رونق کو ماند کر دیا تھا۔ جی بابا جان، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ کیا آج آپ کا ڈرائیور نہیں ہے؟ میں ریحان سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں، وہ مجھے گھر ڈراپ کر دے گا۔ بابا جان آپ فکر مت کریں۔ اس کے لہجے میں عزت و احترام کا پہلو اجاگر تھا مگر اس میں اپنائیت نہیں تھی۔ تقریب مکمل ہونے کے بعد شام کے 5 بج چکے تھے۔ وہ ویٹنگ ایریا میں تھی۔ وہ اکثر ہی اسے پک اینڈ ڈراپ کیا کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے انتظار نہیں کروائے گا۔ اس کی امید کے مطابق وہ بالکل باہر کھڑا تھا۔ مرحا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اپنا وائٹ کوٹ ہاتھ میں پکڑے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے عام سے حلیے میں تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، مگر وہ مرحا کو پھر بھی بہت اچھا لگا تھا۔ کیا آپ ڈاکٹرز نے کوئی قسم اٹھائی ہے کہ ہر جگہ پر وائٹ کوٹ اٹھا کر ہی گھومنا ہے؟ مرحا نے مسکراتے ہوئے اسے سوال پوچھا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کوٹ کو وہ گاڑی میں رکھنا بھول ہی گیا تھا۔ ارے نہیں، میں بھول ہی گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے بکھرے بال ٹھیک کرتے ہوئے گویا ہوا وہ اس کی جانب کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ اس سیاہ لباس میں جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ریحان نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں فرانسس لائی کی دھن بج رہی تھی۔
شادی کا فنکشن کیسا رہا؟ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، بہت ہی اچھا، افسا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، ہر ایک چیز بالکل پرفیکٹ تھی۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر ویسے تمہاری یہ دوست بہت لڑاکا ہے، ریحان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ریحان؟ میرا نے ایک ترچھی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ ارے بھائی، میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، اس دن جب میں تمہیں مال سے ریسیو کرنے آیا تھا کتنا لڑی تھی وہ مجھ سے کہ نہیں بھائی میری دوست میرے ساتھ ہی جائے گی۔ میرا اس کی باتوں سے ہنس رہی تھی۔ میری دوست کے بارے میں ایسی باتیں مت کہیں، اتنی اچھی ہے وہ، میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ جو بھی ہے، پر شکر ہے کہ تم اس جیسی نہیں ہو، تم کافی مختلف ہو۔ اچھا، میں کیسی ہوں؟ ریحان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سچ میں جاننا چاہتی ہو؟ ریحان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں، تم میری ایک بہت ہی اچھی دوست ہو جو ہمیشہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ رہی ہے، اور جس کی موجودگی سے میں نے خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کیا، جس سے بات کر کے مجھے ہمیشہ راحت ہی ملی اور سکون ملا۔ ریحان کا انداز بالکل ایک دوست جیسا تھا۔ تم جانتی ہو باجی کے جانے کے بعد میں کس قدر تنہا ہو گیا تھا؟ ہاں جانتی ہوں۔ اب وہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں اور بہت خوش ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا۔ شاید مرحا، جس وقت ہم ملے تھے ہم دونوں ایک ہی کیفے سے گزرے تھے، اس لیے قدرت نے ہمیں ملایا۔ قدرت ہماری تمام کمیوں سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے ہمیں ملایا تاکہ ہم ایک دوسرے کے خلا کو مکمل کر سکیں۔ مرحا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ کچھ نروس سی ہوئی تھی۔ اس نے بات کا رخ بدلنے کا سوچا۔ ریحان، تم تو کچھ عرصے تک باہر اسپیشلائزیشن کے لیے جا رہے تھے۔ ہاں، مرحا، پر بدقسمتی سے پیسوں کا انتظام نہیں کر سکا۔ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا مگر ریجیکٹ ہو چکا۔ شاید کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ ریحان کے چہرے پہ بہت ہی زیادہ آسودگی اور پریشانی تھی۔ تم اگر چاہو تو میں بابا… ارے نہیں مرحا، اس نے مرحا کی بات کاٹی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں دوبارہ سے اپلائی کروں گا، مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور ویسے بھی بہت زیادہ رقم چاہیے، پر خیر تم اس سب کے لیے پریشان مت ہو، میں کچھ کر لوں گا۔ ریحان نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا تھا۔ مرحا کی مسکراہٹ بھی بہت اداس تھی۔ باقی سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ پرنسس لائی کی دھن خاموشی میں رس گھولتی جا رہی تھی۔ ریحان اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ تم اندر نہیں آؤ گے؟ مرحا نے زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں مرحا، آج میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، اگلی بار ضرور آؤں گا، اور شائستہ آنٹی کے ہاتھ کی بریانی ضرور کھاؤں گا، ضرور بنوا کر رکھنا۔ ہاں کیوں نہیں؟ مرحا نے ایک اداس نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ گاڑی کو بیک کر رہا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ آ گئی میری بیٹی؟ شہریار بیگ ہال میں ہی بیٹھے تھے۔ ان کا انداز نہایت ہی محبت اور اپنائیت لیے ہوا تھا۔ جی۔ سلام کرنے کے بعد وہ انہیں نظر انداز کرتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ شائستہ آنٹی کو چائے کا بول کر وہ کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ مرحا میری جان، یہاں کچھ وقت کے لیے میرے پاس بیٹھو۔ اس کے قدم منجمد ہوئے تھے۔ آنکھوں میں صدا کی تھکاوٹ اور بیزاری لیے وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسا رہا تمہارا دن؟ شائستہ ان کے لیے چائے لے آئی تھی۔ اچھا تھا بابا جان، بس مختصر سا جواب دیا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہے۔ یہ خاموشی کتنی ہی سالوں سے ان کے درمیان آ چکی تھی، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ دونوں باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے لیے کتنے ہی عرصے سے بیگانہ تھے۔ وہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ دلوں میں پڑی ہوئی یہ گرہیں نہ جانے کب کھلیں گی۔ شہریار صاحب نے ایک اداس لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ مرحا نے ان کی جانب مشکوک اور تشویش کے انداز میں دیکھا، پھر گہرائی سے سوچتے ہوئے گویا ہوئی۔ دلوں کی یہ گرہیں انسان انجانے میں لگا تو دیتے ہیں، مگر اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ گرہیں زور آزمائی کے باوجود بھی نہیں کھلیں گی۔ مرحا کا انداز سادہ سا تھا، اس میں طنز کی آمیزش نہیں تھی، مگر شکوہ کی رمق واضح تھی۔ تو کیا ان گرہوں کے کھلنے کی امید نہیں رکھی جا سکتی؟ شہریار کا انداز پر امید تھا۔ بابا جان، میں ابھی بہت زیادہ تھک چکی ہوں کہ ہم صبح بات کریں۔ خاموش ہو گئے تھے۔ ہاں بیٹا، تم آرام کرو، وہ کمرے میں آ کر بہت پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پینٹ برش اٹھایا تھا اور اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے تھے۔ اپنی ساری پریشانی اس کینوس پر منتقل کر رہی تھی۔ وہ جب بھی یہ پینٹ برش اٹھاتی تھی اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کا بے ترتیب سا وجود پھر سے ایک ترتیب میں آ چکا ہو۔ وہ اس پر کچھ پینٹ کر رہی تھی، تمام رنگ اس کے سامنے رکھے تھے۔ وہ ان رنگوں کا استعمال کر کے خوبصورت دنیا تشکیل دے رہی تھی جہاں ہر ایک چیز، ہر ایک بات بالکل پرفیکٹ تھی، بالکل ایسی پرفیکٹ زندگی جس سے وہ خود محروم تھی۔ وہ جینز اور شرٹ پہنے، ایک سٹولر گلے کے گرد باندھے اس ہوٹل میں بیٹھے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال کمر پہ بکھرے تھے، اس کے وہ خوبصورت تکھے نین نقش میک اپ کی وجہ سے مزید دلکش اور نمایاں لگ رہے تھے۔ کچھ ہی وقت کے بعد فون ہاتھ میں تھامے وہ کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، جلدی آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں اشتعال تھا، اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی۔ ہیلو مس، میں آ گیا۔ وہ خوش شکل اور خوش مزاج انسان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اسے خوبصورت مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے اس سے مخاطب تھا، مگر اس حسن کی ملکہ کی ابھی بھی تیوری چڑھی ہوئی ہے۔ یہ کوئی وقت ہے تمہیں ذرا سی بھی میری یا
میرے وقت کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ اس کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے چبا چبا کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ اچھا بابا، اب آ تو گیا ہوں، معاف کر دو، وہ اسے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا تم غصے کے علاوہ کیا کھانا پسند کرو گے؟ کیا آرڈر کروں؟ وہ کچھ اخلاقی سے پوچھ رہا تھا۔ ریحان، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، میں یہاں صرف کھانا کھانے نہیں آئی بلکہ میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں، اور میری یہ بات ریحان سے سننا۔ ریحان اس کی جانب بہت پرسکون انداز میں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ زرتاشا کے اس رویے سے کافی حد تک آگاہ تھا۔ ہاں بولو۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح تحمل سے سن رہا تھا۔ دیکھو تم میرا کا پیچھا چھوڑ دو، مجھے وہ تمہارے ساتھ ایک نظر بھی اچھی نہیں لگتی، تم اس سے دور رہو، مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ وہ الفاظ سے باج پا کر ادا کر رہی تھی۔ زرتاشا، تم یہ بات جانتی ہو کہ وہ صرف میری ایک اچھی دوست ہے اور کچھ بھی نہیں، میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں۔ ریحان کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے وہ زرتاشا سے زیادہ خود کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ریحان، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو سب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں، پورے شہر میں تم اسے لے کر گھومتے رہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو میں باخبر نہیں؟ زرتاشا نے غصے سے چمچ میز پر دے مارا تھا۔ آس پاس کچھ لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ نہیں زرتاشا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم غلط سمجھ رہی ہو، آخر کتنی بار میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ ریحان کا انداز ہمیشہ کی طرح پرسکون اور اپنائیت سے بھرپور تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اور میرا تعلق خراب نہ ہو تو اس مرحا کو چھوڑ دو، ورنہ میں یا تو خود کو ختم کر دوں گی یا پھر اسے۔ اب تک تو ریحان پرسکون تھا، مگر اسے زرتاشا کے اس جملے نے کچھ پریشان کیا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے زرتاشا؟ وہ جذبات کو قابو کرتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو کہ میں ایسا کر گزروں گی، اگر تمہیں میری یا اس کی زندگی ذرا سی بھی عزیز ہے تو اپنی حد میں رہو۔ زرتاشا غصہ اب بھی آسمان کو چھو رہا تھا، مگر ریحان پرسکون تھا۔ وہ اسے اپنی آواز کو حد درجہ نرم کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ زرتاشا، یہ کیسا بچپن ہے؟ تم مجھے اپنی بچپن کی دوست سے تعلق ختم کرنے کا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسی محبت ہے جس میں پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں؟ ہاں، اگر تم اسے پابندیاں سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، سمجھتے رہو۔ زرتاشا، ایک بات سمجھ لو، جس سے محبت کی جاتی سے مکمل آزادی فراہم کی جاتی ہے، مگر ریحان، محبوب کے کھو جانے کا خوف بھی تو رہتا ہے کہ کہیں وہ… زرتاشا کا لہجہ ایک دم سے دھیما ہوا تھا۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دیکھو، میں کہیں بھی نہیں جا رہا، یہیں ہوں تمہارے پاس ہمیشہ، اور مرحا ایسی لڑکی نہیں، تمہیں اس کی جانب سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ زرتاشا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، اس کے سخت تاثرات میں نرمی آئی تھی۔ زرتاشا کا فکرمند ہونا اور مشتعل ہونا ایک فطری سا عمل تھا۔ محبوب کے کھو جانے کا خوف کسے نہیں ہوتا؟ وہ اپنے جس روش پر قائم تھی اسے غلط نہیں کہا جا سکتا، مگر اس کا طریقہ غلط ہے۔ ایسی محبت جس کے کھو جانے کا خوف مسلسل سر پر سوار رہے، وہ کبھی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، البتہ اسے دل لگی کہا جا سکتا ہے۔ ریحان زرتاشا کی خواہش تھی، مگر اس کی یہ خواہش اس کے لیے زہر بنتی جا رہی تھی۔ خواہش جینے کی امنگ فراہم تو کرتی ہے، مگر ضرورت سے زیادہ اپنی خواہش کی پیروی انسان کو ہلکان کر دیتی ہے۔ محبت تو میٹھے کی مانند ہوتی ہے، مگر بعض اوقات زیادہ میٹھا بھی زہر ہو جاتا ہے۔ مگر زرتاشا اپنی زندگی میں توازن رکھنے سے قاصر تھی، اس لیے اس کی زندگی میں محبت کی یہ چاشنی اب زہر کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ان کی ملاقات پہلی بار ایک شوٹنگ کلب میں ہوئی تھی۔ وہ ایک آنکھ بند کیے ہاتھ میں گن پکڑے نشانہ باندھ رہی تھی۔ وہ محو حیرت اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے باقی سب سے کافی منفرد لگی تھی، وہیں پر وہ اسے بہت ہی پسند آئی تھی۔ وہ کمال مہارت کے ساتھ شوٹ کر رہی تھی۔ کیا کمال نشانہ ہے! ریحان نے اسے سراہا تھا۔ شوٹنگ کے بعد وہ ہاتھ میں گن پکڑے اس کی جانب آئی تھی۔ محترمہ، آپ سے تو بچ کر ہی رہنا پڑے گا۔ زرتاشا کے سنجیدہ تاثرات کچھ نرم ہوئے۔ جی بالکل، بچ کر رہنا بھی چاہیے، صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ سب کو۔ وہ گن کو ہاتھ میں پکڑے اس کا جزا لیتے ہوئے بولی۔ ویسے اگر جان کی امان پاؤں تو کیا ملکہ عالیہ، آپ میرے ساتھ کافی پینے چلیں گی؟ وہ زرتاشا کے سامنے ذرا جھک کر کھڑا تھا اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب تھا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک مکمل لڑکی ہے، پر اعتماد اور دنیا پر حکومت کرنے والی۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ چلتی تو سب اسے مڑ کر دیکھتے۔ ریحان اس کا موازنہ مرحا سے کر ہی گیا تھا۔ یہ موازنہ ہی تو رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ جب ہم اپنے پاس موجود انسان کا موازنہ دوسرے انسانوں سے کرنے لگتے ہیں، بس وہیں سے تو خرابی جنم لیتی ہے اور وہیں سے رشتے کھوکھلے ہونے لگتے ہیں۔ شاید ریحان بھی انجانے میں موازنہ کر رہا تھا۔ 4 سال پہلے مرحا اور ریحان دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں کالج میں ساتھ پڑھتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ ان دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہو چکی تھی، مگر وقت کے ساتھ اس دوستی میں محبت کے جذبات بھی غالب آ چکے تھے۔ مرحا کی ان شفاف آنکھوں میں ریحان کو ہر کیفیت نظر آتی تھی۔ وہ اس کے دل میں چھپی ہر بات سے آگاہ تھا۔ آج مرحا نے بہت ہمت کرنے کے بعد ریحان سے اس کے دل کی بات پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ایک مشرقی لڑکی ہوتے ہوئے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس طرح اس سے بات کرے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی۔
کیا ریحان تم کبھی ایسی کیفیت سے واقف ہوئے ہو کہ جس میں عزت نفس مجروح ہونے کا خدشہ ہو؟ کیا مطلب میرا؟ تم نے کب سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کر لی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میرا بہت ہی نروس تھی۔ سانس کو بحال کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ مطلب ریحان کچھ باتیں کہی نہیں جاتی، خود ہی سمجھ لی جاتی ہیں۔ مطلب کیسی باتیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، مزید نروس ہوئی تھی۔ مطلب جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے سکون کا اختیار اس شخص کو دے دیتے ہیں اور دل جو کبھی اپنی ملکیت تھا وہ مسلسل کسی اور کی خاطر دھڑکنے لگتا ہے۔ ایک عجیب سا احساس ندامت اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ شے جو کبھی میری ملکیت تھی وہ کیوں کر کسی اور کا نام لے؟ ریحان اس کی جانب مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں چرا کر بات کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ احساس ندامت عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوئی تھی۔ میرا اگر میں اس مشکل پیراگراف کی تشریح کروں تو شاید تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ کیا میں نے کبھی محبت کی ہے؟ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ریحان مزید اس کے سامنے جھک گیا تھا۔ وہ نظر جھکائے کھڑی تھی۔ ویسے میرا عاشق اور عزت نفس یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جیسے زمین اور آسمان۔ میرا نے آنکھوں کو اٹھا کر ایک پل کے لیے اس کی جانب دیکھا تھا۔ محبت کرنے والا کبھی بھی عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو بس سب کچھ کر گزرتا ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ ویسے میڈم اگر میں سچ کہوں تو میں محبت کرنے کی جسارت کر چکا ہوں۔ وہ اس کے جواب میں کچھ بے قرار سی ہوئی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب ہوا تھا۔ وہ کون ہے ریحان؟ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میرا نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا جواب کیا ہوگا، مگر اس کے باوجود اظہار محبت سننا اور چاہے جانے کے احساس سے روشناس ہونا کسے پسند نہیں ہوتا؟ یہ تو ایک فطری سا جذبہ ہے۔ میرا کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اسے بھی آج وہ الفاظ سننے تھے، مگر ان کے درمیان خاموشی چھائی تھی اور ریحان کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ بس ہے ایک لڑکی۔ وہ تمہاری دوست، کیا نام ہے اس کا؟ وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر پلٹی تھی۔ کون سی دوست؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے الٹا کچھ مضطرب ہو کر سوال پوچھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا تھا، اس کے سامنے تھوڑا سا جھک کر آہستہ آواز میں سرگوشی کی۔ اس کا نام ہے مرحا۔ وہ اس سے اتنی جلدی اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی، مگر وہ خوبصورت بات جس کا اس نے کتنے ہی عرصے انتظار کیا تھا آج وہ سن چکی تھی۔ پاس ہی موجود مروہ کی بیل سے کچھ پھولوں نے ان پر برس کر انہیں اظہار محبت پر مبارکباد دی تھی۔ ان پھولوں کی مسحور کن خوشبو سے جگہ معطر ہو گئی تھی۔ مرحا کا سانس کچھ وقت کے لیے رک گیا تھا۔ وہ کچھ گھبرا کر، مسکرا کر اور کچھ پریشان سی ہو کر اندر بھاگ گئی۔ ریحان وہاں کھڑا مسکراتا رہا، مگر وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ آگے قسمت نے ان کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ریحان منصوبے تو بہت بناتا ہے، مگر وہ اس بات سے بے خبر رہتا ہے کہ زندگی کی یہ سڑک اسے ہاتھ میں پکڑے نقشے کے مطابق نہیں بلکہ اپنے حساب سے انجان راستوں پر لے کر چلنے والی ہے، اس نقشے کے مطابق جو قدرت نے اس کے لیے کھینچ رکھا ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اسے دوسرے کمرے سے کسی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ان افیئرز کے بارے میں نہیں جانتی؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ درمیانی عمر کی ایک عورت اپنے سامنے کھڑے مرد پر چلا رہی تھی۔ بدتمیز عورت، اپنی حد میں رہو۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز بچی کو آئی تھی۔ اس کے والدین باہر ٹی وی لاؤنج میں لڑ رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ اسے مسلسل نظر انداز کیا جاتا تھا۔ اس کی زندگی تذلیل اور پریشانیوں کا ایسا مجموعہ تھی جس کا ذکر وہ کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تھا، وہاں اس کی ماں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کا باپ غصے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ وہ 8 سالہ بچی ماں کے سامنے بیٹھی تھی۔ ماں نے اس ننھی سی بچی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ ماں کے آنسوؤں کی شدت اور درد سے وہ ناشنا نہیں تھی، کیونکہ اتنی سی عمر میں اس نے دنیا کا ایک گھٹیا اور گھنونا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اس چھوٹی سی بچی کی آنکھیں کسی بھی تاثر سے خالی تھیں۔ اس کے اندر کے تمام جذبات اور اس کا شوق چنچل پن تو جیسے وقت سے پہلے ختم ہو چکا تھا۔ دنیا نے اس سے معصومیت چھین کر وقت سے پہلے ہی سمجھداری عطا کر دی تھی۔ مرحا کی یونیورسٹی میں ایک آرٹ کی نمائش کا انعقاد کیا گیا تھا۔ سبز فراک میں بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ کافی حشاش بشاش سی لگ رہی تھی۔ وہ اس نمائش میں آنے والے لوگوں سے مل رہی تھی اور اپنی پینٹنگ کے متعلق بتا رہی تھی۔ اسے قدرتی نظاروں اور فطرت سے خاص محبت تھی۔ اس کی ہر پینٹنگ میں پہاڑ اور قدرتی مناظر تھے۔ زیادہ تر تصویروں میں خانہ بدوش لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ ہر ایک پینٹنگ ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ ریحان، کیا تم میری پینٹنگ دیکھنے آئے ہو؟ مرحا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ نہیں، دراصل ہسپتال میں میری ڈیوٹی ہے اور اس ڈیوٹی کو چھوڑ کر میں ہرگز نہیں آ سکتا۔ ریحان کا انداز نہایت ہی اجنبی سا تھا۔ ٹھیک ہے ریحان، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ ہیو اے نائس ڈے۔ مرحا کے چہرے سے ایک سایہ ہو کر گزرا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے والی بشاشت اب کہیں نہیں تھی۔ وہ پورا دن چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ لیے لوگوں سے ملتی رہی تھی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب وہ لوگ جو ہمارے دل کے بہت ہی قریب ہوں اچانک اس سے اجنبی پن کا مظاہرہ کریں، اور جب ہمیں سب سے زیادہ ان کی چاہت اور
محبت کی ضرورت ہو وہ تبھی ہمارے پاس نہ ہو کچھ ہی وقت کے لیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ذہنی سکون کے لیے ماضی کی کتاب کو پڑھنے لگی تھی۔ اس دن وہ اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ مڑی آئے تھے۔ تمام دوست تصویریں بنانے میں مصروف تھے۔ وہ ان سب سے الگ ہو کر ہمیشہ کی طرح ایک جانب بیٹھ گئی تھی۔ وہ سامنے موجود دھند میں لپٹے ان پہاڑوں کا اسکیچ بنا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ریحان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کتنی خوبصورتی سے تم یہ بنا رہی ہو۔ ریحان نے ہمیشہ کی طرح اس کی تعریف کی تھی۔ کیا تم جانتے ہو ریحان، یہ پینٹنگ کرنا مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہی میری دنیا ہے۔ صرف اسی پینٹنگ میں موجود دنیا کو میں کنٹرول کر سکتی ہوں۔ اس سے باہر حقیقی دنیا پر تو میرا کوئی اختیار نہیں۔ یہی میری دنیا ہے۔ کاش میں اس پینٹنگ میں سما کر اس کا ایک حصہ بن جاتی۔ مرحا کے انداز بیان میں کتنی حسرت تھی، پر مرحا حقیقت سے منہ موڑ کر بیٹھ جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ جو اصل زندگی ہے اسی میں جینا پڑتا ہے۔ پر ریحان، حقیقت کتنی خوفناک ہوتی ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہی آرٹ اور لٹریچر تشکیل دیے گئے ہیں، اور یہ حقیقت سے نکل کر دوسری دنیا میں قیام کے لیے بہتر راستہ ہے جس میں صرف سکون ہی سکون ہے۔ پر مرحا، اصل سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کب تک بھاگ سکتے ہیں؟ اصل حقیقت سے نکل کر قدرتی تصوراتی دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان سوچوں کی آوارہ گردی کے بعد ہمیں اصل زندگی میں واپس آنا ہے، اور جو ہمارا اصل گھر ہے ریحان، یہی تصوراتی دنیا ہے جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ میں بہت پہلے مر چکی ہوتی۔ مرحا کا انداز کچھ تلخ ہوا تھا۔ وہ پھر سے اسکیچ بنانے لگی تھی۔ ریحان کچھ پریشان سا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مرحا، کہاں گم ہو؟ جلدی چلو۔ اسبا کی آواز نے اسے ماضی کی اس یاد سے باہر نکالا تھا۔ وہ اس کی آواز پر چونک گئی تھی۔ ہاں بس میں آتی ہوں۔ وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس دن یونیورسٹی سے گھر آ کر بھی وہ کمرے میں ہی رہی تھی۔ اس نے ریحان کو کال نہیں کی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا، مگر اس سے پہلے بھی جب وہ اس سے مل نہیں پاتا تھا وہ اسے دن میں 3 سے 4 بار کال ضرور کرتی تھی۔ باہر شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ آدھسودگی کچھ زیادہ ہی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ مرحا بیٹی، باہر ریحان آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مرحا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جی بس ابھی آئی۔ وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی جلدی سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ باہر باغ میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ مرحا آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ ریحان، میری آج کی ایگزیبیشن بہت کامیاب رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب تھی، مگر ریحان کے چہرے پر ایک اجنبیت مرحا کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ مرحا، میں آج تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ مرحا کا دل جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ وہ ایک گہری سوچ میں مگن تھی کہ وہ اسے آج نہ جانے کیا کہنے والا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسرے پر انحصار کرنا ٹھیک نہیں۔ تمہیں اپنی خوشی کی وجہ خود بننا ہے۔ تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ تم میرے ساتھ ہو کہ نہیں۔ تمہیں خود ہی خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ پر ریحان، ہم تو بچپن کے دوست ہیں، اور تم اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اور ویسے بھی بابا ہماری منگنی کی تاریخ فکس کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ مطلب اب یہ بات میں کچھ سمجھی نہیں۔ مرحا کی کیفیت کا اندازہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ مرحا، اب تمہیں مجھ پر اپنی کسی بھی خوشی کے لیے انحصار نہیں کرنا۔ اگر اس بات کو مزید آسان لفظوں میں کہوں تو ہمارا ساتھ بس یہاں تک ہی تھا۔ وہ اسے دو ٹوک کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ ریحان نے جاتے ہوئے مڑ کر مرحا کی جانب اداس نظروں سے دیکھا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں میں ریحان نے دوبارہ کبھی اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر اصل محبت تو وہی ہوتی ہے جو عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اور ریحان کے ہر عمل سے مرحا کے لیے محبت یاں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت اسی کی فکر میں رہتا تھا۔ وہ جب بھی اسے پکارتی تھی وہ ہمیشہ آتا تھا، اسے سننے کے لیے ہمیشہ موجود رہتا، مگر آج نہ جانے کیوں کتنے ہی عرصے بعد وہ مرحا کو کیوں پل بھر میں اجنبی کر گیا۔ مرحا نے اسے پرانا وعدہ اور اظہار محبت یاد نہیں دلایا تھا، مگر وہ محبت ہی کیسی جو یاد دلانی پڑ جائے۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا، اپنے چہرے کو ہاتھوں پر گرائے۔ کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے، یہ وہی جانتی تھی۔ عشق کا روگ کتنا رسوا کرتا ہے، آج مرحا کو معلوم ہوا تھا۔ جو تکلیف مرحا کو آج محسوس ہوئی تھی وہ کس سے کہتی، کس سے بیان کرتی؟ وہ تو ہمیشہ ہی سے اسے کہتی آئی تھی۔ آج اسی کی شکایت وہ کس سے کرتی؟ تم تو بغیر کہے میری ہر بات سمجھ جاتے تھے، ہر بات سے گاہ تھے، مگر تمہارا بھی کیا قصور؟ تم اپنے انتخاب میں آزاد ہو، ہمیشہ خوش رہو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لاکھ نہ چاہتے ہوئے بہہ ہی گئے تھے۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ماں کی تصویر سامنے پڑی تھی۔ مرحا کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ تھی۔ دیکھا ماں، میں بھی آپ ہی کی طرح محبتوں سے محروم ہوں۔ ہم دونوں کا نصیب مشترک ہی ہے۔ شاید کچھ لوگوں کے نصیب میں یوں محبتوں سے محروم ہونا لکھا ہوتا ہے۔ میری زندگی کے کچھ کھانے محبت سے خالی ہیں، شاید وہ محبت سے خالی ہی رہیں گے، مگر مجھے کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں۔ شاید وہ سچ ہی تو کہہ گیا ہے، مجھے اپنی خوشیاں کسی میں بھی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دوستیاں شاید محدود ہی ہوتی ہیں، چاہ کر بھی محبت میں نہیں بدل پاتی۔ اس روز ریحان اسلام آباد کے اس مہنگے ترین ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا زرتاشا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پارکنگ میں کھڑا تھا جب اچانک سے ایک مہنگی
ترین گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ریحان مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ زرتاشا گاڑی میں سے خوبصورت ادا سے باہر نکلی تھی۔ اس نے میکسی پہن رکھی تھی اور اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ آج کے دن کے لیے اس نے خاص تیاری کی ہے۔ بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ وہ ایک ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ریحان اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ریحان، وہ اس کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ شکریہ ملکہ عالیہ، کیا ہم اندر چلیں؟ یہ سب باتیں یہیں کرنے کا ارادہ ہے، وہ شوق انداز میں سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹیبل پر ہر طرح کے لوازمات پڑے تھے۔ ریحان، آج کی یہ ٹریٹ میری طرف سے ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ نہیں زرتاشا، آج میں بل پے کروں گا۔ نہیں ریحان، تمہاری یہ بات تو ہرگز میں نہیں مانوں گی، تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی، وہ ضد کر رہی تھی۔ زرتاشا، تم اپنی ہر بات مجھ سے منوا ہی لیتی ہو، پتہ نہیں کیوں تمہارے سامنے میں بے بس ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آس پاس کا ماحول نہایت خوابناک معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ دونوں گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زرتاشا چہک رہی تھی، مسلسل مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ویسے ریحان، تم نے بہت اچھا کیا میرا کو چھوڑ کر، وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی تھی۔ ریحان اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ تمہارے ساتھ تو میری جیسی لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو میری دوست ثنا کا کیا کہنا ہے کہ تمہیں اور ریحان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے یو بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے پہلی ہی بار میں ریحان کو اپنی جانب مائل کیا تھا، تب ہی سے وہ دونوں ساتھ تھے، پر آج ریحان کو یہ ہنسی زیادہ اچھی نہیں لگی تھی۔ دیکھو زرتاشا، تمہارے کہنے پر میں میرا کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم اس کے متعلق کوئی بھی غلط بات نہ کرو۔ کیوں نہ کروں؟ زرتاشا کے تاثرات اچانک ہی بدلے تھے۔ تمہارے دماغ سے تو وہ نکل چکی ہے، مگر دل سے نہیں گئی نا؟ زرتاشا کی آواز اونچی تھی۔ زرتاشا، تمہارے دل میں میرا کے لیے اتنی بدگمانی کیوں ہے؟ اور ویسے بھی میں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ ریحان کا انداز ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ نہیں ریحان، تم اسے چھوڑ کر نہیں آئے، بلکہ تم خود بھی اسی کے پاس مقید ہو کر رہ گئے ہو۔ تم اسے تو چھوڑ آئے، مگر خود کو واپس لانا تو بھول ہی گئے۔ تم تو وہیں ہو، اس کے پاس، تم زرتاشا کے پاس نہیں۔ وہ چلائی نہیں تھی، مگر اس کی آواز اونچی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ زرتاشا، میری بات تو سنو، وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ میری بات سنو۔ ریحان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک لمبی سانس لی تھی۔ زرتاشا، اگر تم میرے لیے اہم نہ ہوتی تو میں کبھی بھی میرا کو چھوڑ کر نہ آتا۔ وہ صرف میری ایک اچھی دوست ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ بات تم ذہن نشین کر لو۔ اس نے زرتاشا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دیکھو ریحان، مجھے کسی بھی رشتے سے وفا نہیں ملی، کسی بھی رشتے سے میں ہمیشہ تنہا رہی۔ جب بھی تم میری پرواہ کرتے ہو مجھے ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، اور میں وہ وفا صرف تم میں تلاش کرتی ہوں۔ مجھ پر اعتبار کرو زرتاشا، خود کو اس طرح پریشان مت کرو، میرے لیے تم سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں، اور تم مجھے ہر موڑ پر باوفا پاؤ گی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اس کی جانب بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بچی اس دن باغ میں بیٹھی تھی۔ اس نے کافی عرصے سے باغ میں جانا چھوڑ دیا تھا، مگر آج وہ کتنے ہی عرصے بعد یہاں آ کر کسی اجنبی کیفیت کے تحت بیٹھی تھی۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، وہ بس ایک ہی نقطے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، میرے ساتھ چلو، مگر آج وہ اس کی جانب دیکھ نہیں رہی تھی، وہ بس ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ آج پھر سے اس کے ماں باپ کے درمیان زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں، سمجھے تم؟ ہاں جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے گھر سے باہر جا چکا تھا۔ ہاں ہاں چلی جاؤں گی، وہ رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ پورے گھر میں تلاش کرنے کے باوجود وہ نہیں ملی تھی۔ پھر وہ عورت بیڈ کی جانب بھاگی تھی۔ میری بچی کہاں گئی؟ اس کے سر سے چادر سرک چکی تھی۔ گھر کے باہر سڑک پر بھی اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بچوں کے پارک کی جانب بھاگی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ وہ تو جیسے ان روز کے جھگڑوں کے سبب اپنی بیٹی کو بھول ہی گئی تھی۔ پارک میں اسے بہت سے بچوں کے درمیان اپنی بیٹی نظر آئی تھی، تو اس کے بیک گراؤنڈ نظر کو تھوڑا قرار آیا تھا، مگر اس کی بیٹی تو کسی اجنبی انسان کے ساتھ جا رہی تھی۔ گڑیا، کہاں جا رہی ہو؟ اپنی بیٹی کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ جاتے دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی تھی۔ گڑیا، بات سنو۔ وہ ان کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی۔ وہ اسے سوسائٹی سے بہت دور لے آیا تھا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے فکر مندی سے آئی تھی اور بات کی نوعیت کو سمجھ چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس بچے کو مزید دور لے جاتا۔ اس نے تیزی سے بھاگتے ہوئے اس آدمی کو بازو سے پکڑا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے چھوا بھی کیسے میری بچی کو؟ بچی ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی، مگر معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں تھی۔ اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ اس عورت نے اس آدمی کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ چلانے لگی تھی اور وہ مرد وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میری بچی، کیا ہوا تمہیں؟ مگر وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ اے اللہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ میری ناک کے نیچے، میں چھوڑوں گی نہیں اس آدمی کو۔ وہ اسے خود سے لگائے گھر لے آئی تھی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ تمہاری ہی غلطی ہے، کیسی ماں ہو تم، ایک بچی کا خیال نہیں رکھ سکتی؟ اس کمینے انسان کو تو پولیس نے دھر لیا، اس کا تو میں وہ حال کراؤں گا کہ موت مانگے گا مگر موت نہیں آئے گی۔ چلاتے ہوئے اس آدمی نے ایک تھپڑ اس عورت کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ تم ایک کمزرف عورت ہو، تم نے میری بیٹی کا خیال رکھا۔ وہ انسان نہ جانے کب سے اس کا جنسی استحصال کر رہا تھا۔
और तुम अनजान बनी रही। वो सोफे पर बैठ चुकी थी, रोती चली जा रही थी। वो छोटी बच्ची अपने वालिदैन के रोजमर्रा के झगड़े से परेशान थी। इकलौती औलाद होने के सबाब से शुरू से तवज्जो मिलती रही थी, मगर अब इसके वालिदैन में वो पहले वाली मोहब्बत और प्यार नहीं रहा था। शुरू में वो अक्सर सहम जाती थी, फिर वो कितनी देर सोसाइटी के बाग में बैठी रहती, इससे ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाए थे। वो इन सबसे दूर ही रहती। वो इस बात से अनजान थी कोई इस पर नज़र रखे बैठा था। वो माली जिसे इस सोसाइटी के आसपास घरों में पौधों की देखभाल के लिए रखा गया था, इसने इस बच्ची को नोट करना शुरू कर दिया था। वो मौके से फ़ायदा उठाने लगा। वो इसे कम मिकदार में नशा आवर दवाई देता, जिससे मुकम्मल तौर पर तो नहीं मगर कुछ हद तक हवास खो बैठती। वो माली तो पकड़ा गया और इसे सख्त से सख्त सज़ा भी मिली थी, मगर क्या सज़ा मिलने से इस बच्चे की ज़िंदगी पर लगा दाग धुल सकता था? क्या वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती थी? गुनहगार को सज़ा मिलना ज़रूरी है, मगर इसके बाद क्या? इस मासूम सी कली को इतनी बेदर्दी से मसल दिया गया, क्या वो आने वाले वक्त में एक फूल बनकर अपने आंगन को महका सकेगी, जिसका दामन वक्त से पहले ही कांटों के जद में आ चुका था? इसका दामन चाक था। दुनिया रफूगर नहीं है, ये तो चाक दामन को मजीद चाक करती है। मेरा इस दिन अपनी दोस्त असफा के साथ मार्गला के पहाड़ियों पर हाइकिंग के लिए आई थी। इसके साथ सब लड़कियों का एक ग्रुप था। मेरा चलते चलते थक गई थी। वो हमेशा की तरह आसपास बैठने की जगह तलाश करने लगी। इसे वो दिन याद आया था जब कुछ अरसा पहले वो यहाँ रेहान और बाकी तमाम दोस्तों के साथ आई थी। वो कितना खूबसूरत दिन था। वो याद में खो गई। अरे मेरा, क्या हुआ तुम्हें? वो भागते हुए इसके लिए पानी की एक बोतल लाया था। मेरा को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, बहुत थक चुकी थी। इसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। अब कैसा महसूस कर रही हो? हाँ, पहले से काफ़ी बेहतर है। इसका सांस बहाल हो चुका था। आसपास ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरे ख्याल से हमें अपना ये सफ़र जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? चलो जल्दी घर चलते हैं। रेहान ने ट्रिप इसकी वजह से जल्दी मुकम्मल कर दिया था, मगर आज वो इसके साथ नहीं था। असफा इसके साथ आकर बैठ गई। उफ मिन्हा, मैं तो बहुत थक गई। ये ट्रैक बहुत मुश्किल है। मिन्हा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। मिन्हा आज सुबह से काफ़ी संजीदा थी। मिन्हा, तुम आज इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ है? मिन्हा इसकी आवाज़ पर चौंक गई थी। कुछ नहीं, बस पहले मैं सोचा करती थी कुछ जगह बहुत ख़ास होती हैं, मगर नहीं, मैं गलत थी। कुछ जगह बिल्कुल भी ख़ास नहीं होती। इनसे जुड़ी यादें और इन यादों से जुड़े हुए लोग खास होते हैं। मिर्हा के अंदाज से मायूसी काफ़ी हद तक यहाँ थी। क्या रेहान के साथ कोई बात हुई है? नहीं असबा, बात तो वहाँ होती है जहाँ कोई ताल्लुक हो। जब ताल्लुक ही नहीं था तो बात कैसी? मिर्हा बहुत संजीदा थी। इसने तुम्हें कुछ कहा, तंग किया? मुझे बस एक बार बता दो, 1 मिनट में इसका दिमाग सेट कर दूंगी। असफा गुस्से से इसकी जानिब देखते हुए बोली थी। नहीं मेरी प्यारी सी दोस्त, चलो अपना सफ़र मुकम्मल करते हैं, अभी हम मंजिल से बहुत दूर हैं। मिर्हा मुस्कुराते हुए असफा का हाथ पकड़े इस वीरान सी जगह को मजीद वीरान छोड़कर जा चुकी थी। कलब का घर कलब से हो रब्त मुसलसल, वहाँ चश्म मोहताज दीद नहीं होते। माया सुल्तान। इस दिन वो अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी। असफा जल्दी करो, हमें देर हो रही है, मुझे घर पहुंचकर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। बढ़ा फिक्रमंदी से असफा को अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए देख रही थी। आज शदीद गर्मी थी और मिन्हा का दिल इस गर्मी से घबरा रहा था। असफा, कितना वक्त लगेगा यार? मिन्हा अब गाड़ी से बाहर आई थी। बस कुछ वक्त लगेगा, थोड़ा सब्र मिन्हा। चलो मैं कैब ले लेती हूँ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। वो वहीं खड़ी थी जब अचानक से इसने रेहान की गाड़ी को देखा था। इसके साथ आगे कोई लड़की बैठी थी, मगर मिन्हा इस लड़की का चेहरा नहीं देख पाई थी। रेहान ने बिलाशुबा इसे देखा नहीं था। वो गाड़ी काफ़ी स्पीड से चला रहा था। वो तो बड़े हजूम में भी इसे पहचान सकती थी। रेहान, मिन्हा की आंखों में आंसू आए थे, मगर वो एक करवा घूंट पी चुकी थी। रेहान, मैंने कब कहा था कि इतराफ़ मोहब्बत के बदले में इतराफ़ मोहब्बत ही करो? किसने मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही मांगी थी? मगर दोस्ती के बदले तो तुम दोस्ती भी ना निभा सके। 1-2 हफ्ते होने को आए हैं, तुमने तो पलट कर भी नहीं देखा। इसकी नज़र अब भी इसी तरफ थी जिस तरफ रेहान की गाड़ी गई थी। वो इन वीरान रास्तों को ही देख रही थी जिनसे कभी वो इसके साथ गुजरी थी। तब तो ये जगह और ये रास्ते इतने उजाड़ नहीं लगते थे, मगर अब क्यों? रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पंदार मोहब्बत का भरम लग। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ, पहले से मरासम ना सही फिर भी कभी तो रस्मो राह दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब? हम तो मुझसे खफा हैं, तू ज़माने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गरिया से भी महरूम, ए राहे जां मुझको रुलाने के लिए आ। अब तक दिल खुशफहम को तुझसे हैं उम्मीदें, या आखिरी शमे भी बुझाने के लिए आ। चलो मिर्हा घर चले, कैब आ गई है। मिर्हा ने आंखों पर स्याह चश्मा लगा लिया था। वो इस वक्त असफा का कोई भी सवाल और जवाब देने का इरादा नहीं रखती थी। वो घर में दाखिल हुई थी। बाबा राहदारी में ही बैठे थे। आ गई मेरी बेटी? जी। वो मुख्तसर जवाब देकर आगे बढ़ने ही वाली थी जब बाबा ने इसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। इसने चश्मा अब भी लगा रखा था। कैसी है मेरी बेटी? मिर्हा ने आंखों से चश्मा हटाया था और फिर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आंसू इसकी आंखों से बहने लगे थे।
आखिर वो इसके बाबा थे, किस तरह और कब तक इनसे नाराज रह सकती थी। वो इनके गले लग गई थी। पापा, रोते रोते इसकी हिचकी बन गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर वो अल्फाज की लड़ी जो इसने बड़े जब्त से परोई थी वो टूट गई। बस बस मेरी बेटी, आज तुम बस रो लो और कुछ ना कहो। वो इसे मजबूती से गले लगाए बैठे थे। आज वो जैसे एक सुकून की कैफियत में आई थी। वो काफ़ी देर तक इनसे गले ही लगी रही थी। अब कैसा महसूस कर रही हूँ? वो इसके चेहरे से आंसू साफ कर रहे थे। जी, अब काफ़ी बेहतर हूँ। उन्होंने इससे ज़्यादा सवालात नहीं पूछे थे। इसे अपने पास बैठा कर खाना खिलाया था और कुछ दवाइयाँ देकर सुला दिया था। आज वो इसके मुतल्लिक बहुत परेशान हो गए थे। वो शाम के वक्त बाग में बैठी थी, बालों का जूड़ा बनाया। अपने सदा से लिबास में बिलाशुबा अच्छी लग रही थी मगर इसकी आंखें तो जैसे इसके अंदर के हाल को बयान कर रही थी। कोई भी आंखें देख कर इसके अंदर का हाल बयान कर सकता था, इसीलिए शायद मुसलसल आंखों को झुकाए बैठी थी। कुछ ही देर बाद शहरयार बेग इसके लिए चाय का एक कप लेकर आए थे। अब कैसी हो? बेहतर हूँ बाबा जान, शुक्रिया। वो बस इतने ही अल्फाज अदा कर सकी थी। अब कभी शुक्रिया मत कहना। बाप हूँ तुम्हारा, पूरे हक से मुझसे शिकवा और शिकायत किया करो। जब शिकवा सुनना था तब तो आपने नज़रअंदाज किया, जब इल्तिजाएं करते थे तब आपने एक नहीं सुनी। मिन्हा के लहजे में एक शिकायत थी। इस बात के लिए 1000 बार माफ़ी मांग चुका हूँ। शायद आने वाले सालों में भी अगर मांगो तो कम नहीं होगा। मगर बाबा, वो माजी न जाने क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं खौफजदा सी हो जाती हूँ। वो चाय पर नज़र जमाए बैठी थी। चाय पी नहीं रही थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। माजी की यादें फिर से इनके सामने आ चुकी थी। माजी जो कभी गर्द लूदा हुआ ही नहीं था, हमेशा से इनके सामने जिंदा और जवेद ही था, ऐसे जैसे कल ही की बात हो। साहिरा बेगम बिस्तरे मर्ग पर थी। शहरयार और वो छोटी बच्ची जो अब बिलाशुबा कुछ समझदार बड़ी हो चुकी थी, माँ की जानिब बेबसी से देख रही थी। जब से साहिरा के कैंसर के मुतल्लिक मालूम हुआ तो शहरयार का रवैया इनके साथ काफ़ी हद तक बदल चुका था, मगर साहिरा को इस सब से कुछ भी सरोकार नहीं था। मुझे इस बात का शदीद दुख है कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत न कर सकी, पर मैं इसे आपके सपुर्द करके जा रही हूँ। मेरी मिरहा आपकी मानत है, गरचे आप दूसरी शादी कर भी लें मगर इसे कभी भी नज़रअंदाज ना करना। शहरयार के चेहरे से दुख और दर्द साफ याद था। इसकी आंखें सूजी हुई थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं तुम दोनों का कसूरवार हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ पूरी ज़िंदगी के लिए भी। अगर मुझे सूली पर चढ़ाया जाए वो भी कम होगा। मगर साहिरा ने चेहरा मोड़ लिया तो बस मिरहा का हाथ थाम कर लेटी थी। मिरहा की आंखों में हमेशा की तरह एक करब था, मगर वो रोई नहीं। वो कभी रोई नहीं, इस दिन भी नहीं जब माँ ने दुनिया से पर्दा किया था। इसने खुद को तनहा कर लिया। शहरयार ने इसका दिल बहलाने की और इसे मुल्क से बाहर ले जाकर तफरीह मुहैया करने की पूरी कोशिश की, मगर सब बेसूद रहा। कॉलेज में रेहान जैसे दोस्त को पाकर मिरहा नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब वापस आती जा रही थी। रेहान ने इसे ज़िंदगी के हर लम्हे में सुना था वो और हर तरह से सपोर्ट किया था। कॉलेज के बाद भी वो दोनों साथ थे, मगर जब से रेहान ने मिरहा से किनारा कशी की थी वो शायद फिर से अपनी इस पुरानी हालत में आती जा रही थी। शहरयार बेग को कुछ अजीब लग रहा था। वो इसके लिए पहले से भी ज़्यादा फिक्रमंद थे। वो दोनों ही कुछ वक्त के लिए खामोश हो चुके थे। बाग में हर जानिब सूखे पत्ते बिखरे थे जो मिरहा को खुद से मुख्तलिफ मालूम होते थे। आपको नहीं लगता कि इन पत्तों का और मेरा हाल एक सा है? एकदम सूखे, बेजान और वीरान। मिल्हा किसी कैफियत के ज़ेर असर बोल रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी गुलाब की मानद है जिसकी खुशबू हर जानिब फैली रहती है। ये सूखे पत्ते तो बहार नू की नवीद सुनाते हैं कि जल्द ही बहार की आमद होगी। वो इनके जवाब में खामोश ही रही और कुछ भी नहीं बोली थी। फिर कुछ देर बाद बोली, शायद मैं अल्लाह की निहायत ही नापसंदीदा हूँ जो इस दुनिया के सामने रिस्वा हुई। ऐसा नहीं है मेरी जान, इसे आजमाइश शुमार करो। कुछ आजमाइशें अल्लाह अपने ख़ास बंदों पर ही करता है, पर मुझे लगता है मैं काबिल नफ़रत हूँ। मेरी जान, तुम काबिल नफ़रत नहीं, काबिल मोहब्बत और सरापा मोहब्बत हो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। बोलते बोलते इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। अगर मैं सच में काबिल मोहब्बत होती तो कभी भी मेरे साथ वो ना होता जो भी हुआ। मैं खुद के लिए ही काबिल नफ़रत होती गई। इस एक वाक़ये ने मुझे मुझसे ही बेजार कर दिया। फिर वो कुछ लम्हे के लिए खामोश हुई। बाबा इसके पास आकर बैठ गए थे। इन्होंने इसके सर पर हाथ रख लिया। क्या आपको लगता है मैं आजमाइश का शिकार हुई हूँ? मेरी बेटी, तुम अहले बैत की औरतों पर आने वाली आजमाइश से तो आगाह हो। हज़रत आयशा और इब्ने मरियम की ज़ात पर लगने वाली तहमत से तो आगाह हो। उन्होंने कितनी साबित कदमी से और मजबूती से हर एक सूरत हाल का सामना किया होगा। अहले बैत को कैसे बगैर चादर के बाज़ारों में फिराया गया होगा। मेरा बाबा जान की जानिब दुम साधे देख रही थी। क्या वो भी अल्लाह को नापसंद थी? नहीं ना। वो पाकबाज औरतें थीं, जैसे इन पर आजमाइश आई तुम पर भी आई। पर बाबा, क्या ये सब इतना आसान है? अगर ज़िंदगी का एक भाव खौफनाक रहा तो इस एक भाव की बिना पर ज़िंदगी की पूरी किताब का खुलासा मत करो। अभी तो नए भाव खुलने बाकी हैं। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मायूसी गुनाह है। दूसरों के गुनाहों की सज़ा खुद को मत दो। दोबारा ज़िंदगी की जानिब लौट आओ। मेरा उदास नज़रों से बाबा की जानिब देख रही थी। बाबा इसके सर पर मोहब्बत से प्यार कर रहे थे। वो
زمین پر بکھرے ان پتوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مرحا کے بالوں کی لٹیں چہرے کے دائیں بائیں بکھری تھیں، اور آج نہ جانے کیوں شہریار کو مرحا نے سائرہ کی ایک جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ آج اس بات کو سمجھے تھے کہ بیٹی کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور سائرہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، اور میں نے اسے شادی شدہ زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آنے دیا۔ اسے کتنی تکلیف دی، ان کا یہ احساس گناہ ہی تھا جس کے سبب انہوں نے اب تک شادی نہیں کی تھی، اور پوری زندگی مرحا کو سکون دینے کی کوشش کی تھی، مگر اب ان کی کوشش آئندہ جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا مجھے لگتا ہے جیسے یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس سب کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ شاید مجھے ہی اس سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، میں نے ہی اس طوفان کو خود تک آنے دیا۔ تو اب شکوہ کیسا؟ مرحا کیوں اتنی مایوس کن باتیں کر رہی ہوں؟ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، آخر کب تک یوں بیٹھ کر اپنے زخموں کو دیکھتی رہو گی؟ اسپا تم نہیں سمجھو گی، جس انسان کے سر میں درد ہو اس کی شدت کا احساس صرف اس انسان کو ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان کے درمیان کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی تھی۔ مرحا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کو احساس نہیں ہوگا؟ وہ ذات تمہارے درد سے شروع دن سے واقف ہے۔ مرحا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو تم نے انسانوں سے امید لگائی ہی کیونکہ وہ تمہارے درد کو سمجھے۔ ایک انسان کی خاطر اپنے آس پاس باقی سب کو بھی نظر انداز کر رہی ہو۔ انکل کو تمہاری ضرورت ہے، اور ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے۔ مرحا کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اسفا شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، مجھے دوسروں سے امید نہیں رکھنی کہ وہ آئے اور میرے ان زخموں پر مرہم لگائے، مجھے اپنا معالج خود ہی بننا ہوگا۔ مرحا نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا، زندگی کے سفر میں نہ انتظار ہوتا، نہ درد اشنائی، نہ تم پہ اعتبار ہوتا، غم تنہائی، نہ یاد جدائی ہوتی، اور نہ ہی اس بے وفا کا انتظار ہوتا۔ لب ہمارے بھی پرتبسم ہوتے گر نہ اس ستمگر کا انتظار ہوتا۔ ماہنور رشید۔ وہ ایزل پر لگے کینوس پر اپنی مخروطی انگلیوں سے تھامے برش کو حرکت دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو رنگوں کی شکل میں کینوس پر نقش کرنے میں اسے مہارت حاصل تھی۔ اس نے ایک لڑکی کا نصف چہرہ اس طرح پینٹ کر رکھا تھا کہ صرف آدھا چہرہ واضح تھا۔ اب وہ برش کو حرکت دے رہی تھی، چہرے کے دائیں جانب بال پینٹ کر رہی تھی، وہ گھنے کالے بال جو کہ نصف تصویر میں ہوا میں لہراتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی نظر اپنی طرف آتے ریحان کی طرف اٹھی، چند لمحے برش والا ہاتھ غیر ارادی طور پر رک گیا تھا، دل میں ایک ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی، پھر اس نے نظر پھیر کر دوبارہ پینٹنگ کی جانب دھیان دیا۔ سنا ہے تم شادی کر رہے ہو؟ جب وہ قریب پہنچ کر اس کی پینٹنگ کا جائزہ لینے لگا تو اس نے سپاٹ چہرہ لیے پوچھا۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی، چند لمحے ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک سنا ہے؟ پھر وہ آس پاس چھائے سناٹے کو چیرتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں سوز تھا جبکہ سر ندامت میں جھکا تھا۔ ایک بار پھر ان کے درمیان خاموشی کی دیوار حائل ہو گئی۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اس نے کام روک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظر بالکل برف تھی۔ ریحان اس کی بات سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ چند لمحے وہ سودگی سے اس کے پتھر نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ بولو نا، کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ وہ گرجی ہوتے دل سے ضد کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ تعصب سے بولنے کے بعد لب کاٹنے لگا۔ تکلیف؟ کیسی تکلیف بھائی؟ دیکھو میں تو مزے سے اپنا کام کر رہی ہوں، اس نے نظر چراتے کہا، اور فوراً پلٹ کر دوبارہ کینوس پر برش چلانے لگی۔ میں تمہیں نہیں مل سکتا، وہ غمگین ہو کر بولا۔ تمہیں مانگا کس کافر نے ہے؟ اس نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے رکھے لہجے میں کہا، اور سینے میں اٹھتے ابال پر قابو پانے لگی۔ دوبارہ سناٹے نے حکمرانی کی۔ تم میری دوست ہو مرحا، تم ایسے مت کرو، تم سمجھو میری بات کو۔ بہت مجبور لگ رہا تھا، شاید آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بے بس ہو۔ سپاٹ چہرے سے وہ یوں بولی جیسے وہ کسی انجان کی شادی کا قصہ کھول بیٹھی ہو، یا پھر 4 سال کی محبت کو بچھڑتے دیکھ کے ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارا دل توڑتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ وہ نظریں پتھریلی زمین پر جھکائے بولا۔ وہ اپنے جوبڑے سے زمین پر آہستہ آہستہ ٹھوکر لگا رہا تھا۔ شادی پر انوائٹ کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر خود کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ رک پلٹ کر کام شروع کیا۔ اتنے میں ایک لڑکی وہاں پہنچی، اسے دیکھتے ہی دونوں خود کو کمپوز کرنے لگے۔ واو، کیا زبردست پینٹنگ ہے! آپ اسے ایکسپلین کر دیں پلیز؟ وہ انجان لڑکی خوشگوار حیرت سے پینٹنگ کو دیکھتے گویا ہوئی۔ اب مرحا چہرے پر سجائے پینٹنگ کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ وہیں پیچھے کھڑا تھا۔ کبھی کبھی خوشیاں آباد کرنے آ بھی جائیں تو غم فوراً ہلاک کر دیتے ہیں۔ روشنی کے باوجود بھی اندھیرے ختم نہیں ہوتے۔ چند روزہ وصال کے بدلے صدیوں کا ہجر مل جاتا ہے، تب چہرے نامکمل ہی رہتے ہیں۔ پھر خوشیاں بھی چہرے کے مسخ حصے کو واپس نہیں لا سکتی، سب ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ ویران آنکھیں پینٹنگ پر جمائے اس کے خدوخال بیان کر رہی تھی، جبکہ وہ پس منظر ہر غم کا محرم تھا۔ شاندار لڑکی۔ بائی دی وے، اس پینٹنگ کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس لڑکی کا تجسس بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ مرحا نے پلٹ کر برف نظر ریحان پر ٹھہرائی۔ وہ اب بھی نظریں زیر کیے
कठेरे में खड़ा था। वो लड़की मिरहा से बातों में मसरूफ थी। वो इससे पेंटिंग से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रही थी। तस्वीर में वो लड़की कितनी अधूरी और कितनी नामुकम्मल लग रही थी। इसके चेहरे से कितनी मायूसी और दुख झलक रहा था। कितनी नामुकम्मल थी वो तस्वीर, मगर इसके इस आधे चेहरे से वो सब मुकम्मल तौर पर इयां था। इसने गौर से देखा था तो तस्वीर के नीचे चंद अल्फाज ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। पत्थरों तले बसा कांच सा मन। चौंक कर इसे देख रहा था। चंद लम्हे वो इसके सर्द नज़रों में देखता रहा, फिर अजीब बेबसी के बायस उल्टे कदम मुड़ गया। बहुत तकलीफ बड़ी नज़रों से इसे जाता देखती रही। इसका ख्याल था कि ये इनकी आखिरी मुलाकात है, लेकिन कुदरत इसकी पेंटिंग की मुताज नहीं थी। कुदरत हमारे कैनवस पर अपनी मर्जी के रंग भरती है, जो कभी हमें सुहाने लगते हैं और कभी दिलखराश, लेकिन हमारे लिए वही रंग बेहतर होते हैं। मांगे से मिल सकी ना हमें तो कभी खुशी पाए हैं, लेकिन रंज तमन्ना किए बगैर। इस दिन बालकनी में बैठी थी, हाथ में चाय का कप पकड़े वो किसी गहरी सोच में मगन थी। वो अकेली थी आज, इसके हमरा इसकी तन्हाई थी। हर जानिब गहरी खामोशी छाई थी, हर जानिब एक सन्नाटा सा फैला था, मगर इसके दिमाग में एक शोर बरपा था जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी। तन्हाई में फिर से इसे इन्हीं ख्यालात ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रेहान, कितनी जल्दी बदले हो, पर कोई इतनी जल्दी तो नहीं बदलता। तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये बेगानापन कब और कैसे आया? वो कौन सा लम्हा था जब तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी और मैं समझ भी न सकी? मैं क्यों ना समझी? मोहब्बत में ज़रा सा भी कोई अज़र आए तो आशिक को मालूम हो जाता है, पर मैं कैसे ना समझ पाई? तो क्या मेरी मोहब्बत में भी मिलावट थी? नहीं नहीं, मैंने तो कभी भी इसमें मिलावट नहीं की। ये ताल्लुक कैसे आलूदा हुआ और कहाँ? मैं कैसे अब तक तुम्हारे दिल की इस कैफियत से बेखबर रही? मगर यहाँ तुम्हारा ये गम और दुख कितना खूबसूरत है। अगरचा मैं टूट चुकी हूँ, दर्द में हूँ, मगर तुम्हारा ये दर्द मुझे सुकून दे रहा है। तेरा दर्द भी कितना पुरकैफ था, लगे जहाँ में उतर गया। तो यहाँ शादी की डेट्स कब फिक्स करनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगले साल का वक्त ठीक रहेगा। वो दोनों बाग में चाय पे थे। सताशा ने शादी का टॉपिक शुरू किया था, पर रेहान, मुझे इसी साल शादी करनी है। मैं अब मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकती सताशा। जैसे बड़ों का फैसला होगा हम वैसे ही करेंगे, और मैं अभी ठीक तरह स्टेबल नहीं हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए। पर रेहान, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी, समझे? तुम्हें कोई हक नहीं अपनी मर्जी का। सताशा, सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से ही हो रहा है। मिरहा से दोस्ती खत्म करवाई, फिर मेरी ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी की, और अब रेहान कुछ असुदा हुआ था। इसका बात करने का अंदाज बहुत नरम था। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी बेरुखी सब काबिल बर्दाश्त है, मगर मेरा फिर से क्यों हमारे बीच है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका नाम भी लेने की? आज तो मैं इसे ख़त्म करूंगी। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठी थी। रेहान इससे पहले कि इस तक पहुंचता वो वहां से रुखसत हो चुकी थी। रेहान बुरी तरह से परेशान हो गया था। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी में सवार होकर इसके पीछे गया था। ऐ मेरे खुदा, अब क्या होगा? कहीं वो मीरा को सच में? नहीं नहीं, मुझे जल्दी करना होगा। वो किसी को फ़ोन मिला रहा था। अंकल, मीरा की जान को खतरा है, आप घर में ही रहें, मैं आ रहा हूँ बस। वो तेज़ी से घर की जानिब आया था। शहरयार साहब घर नहीं थे। वो इस घर के सामने आकर रुकी थी। इसने एक ताइराना नज़र इस घर पर डाली थी। इसने गेट की बेल बजाई थी। चौकीदार ने गेट खोल दिया था। चौकीदार ने इस लड़की को रोकने की कोशिश नहीं की थी। इसकी हील्स की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वो तेज़ी से चलते हुए मीरा के कमरे की जानिब गाड़ी थी। इसने कमरे का दरवाज़ा गुस्से से खोला था और दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। तुम क्या समझती हो खुद को? हाँ, डरपोक बेवकूफ़ लड़की, क्या चाहती हो? मेरी हर एक चीज़ छीनने चाहती हो? नताशा की आंखें गुस्से से फैली हुई थी। क्या समझती हो तुम? कभी तुम कुछ कर ही नहीं सकती। जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रही हो, और आगे आने वाली जिंदगी में भी नाकाम ही रहोगी। नताशा हल्ला के बल चिल्ला रही। अगर तुम इस काबिल होती तो अपना दफा तो करती। किस तरह वो घटिया इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला भी गया, और तुम बस यूं चेहरा देखती रह गई। और तुम तो इस काबिल थी ही नहीं कि तुम्हें किसी की मोहब्बत मिलती। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं। मैं एक मजबूत लड़की हूँ। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। वो चिल्लाई थी। और अब तुम रेहान को भी मुझसे छीनना चाहती हो? और तुम्हारे जैसी डरपोक लड़की इस जैसे इंसान को डिजर्व ही नहीं करती। शहरियार भागते हुए आए थे। इनकी सांस फूली हुई थी। मिरहा, वो देख सकते थे कि जताशा खुद को ही आईने में देख कर बात कर रही थी। जताशा ने आईना तोड़ दिया था। हाथ में टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा पकड़ रखा था। इसके हाथ से खून बह रहा था। वो तेजी से इसकी जानिब आए थे। छोड़ो मिरहा। शहरियार इसके हाथ से कान छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं मिरहा नहीं, मैं जताशा बेग हूँ, समझिए आप? वो चिल्ला रही थी। मुझे इस मिरहा से नफरत है। जताशा के हाथ से खून बहता ही जा रहा था। तुम जताशा नहीं हो, तुम मिरहा हो, समझी? तुम ही मिरहा हो। जताशा के हाथ से कांच गिर गया था। वो बेहोश हो चुकी थी। बचपन में इस वाक़ये के बाद से मिरहा कुछ नॉर्मल नहीं थी। वो एक परेशानी से गुजरती रही थी। इसकी थेरेपी की गई और हर जगह से इलाज किया गया, मगर वो बहुत ज़्यादा गुमसुम सी रहती थी। माँ को खोने के बाद इसकी हालत अबतर रहने लगी थी। इसकी कोई दोस्त नहीं थी। वो तन्हा रहने की आदी हो चुकी थी। इसके बहुत से सेशन भी किए गए थे। कुछ अरसे के लिए हालत बेहतर हो जाती थी, मगर फिर से गुमसुम सी हो जाती थी।
پھر کچھ ہی عرصے بعد شہریار نے مرحا کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی تھی۔ بظاہر تو پاکستانی روایتی لباس سے بے تن کیے رکھتی تھی، مگر اس دن اس نے مختلف سا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ جینز اور شرٹ پہنے ہوئے تھی، بالوں کو بیک پر کھلا چھوڑا تھا۔ اوکے بابا، میں جا رہی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کہاں اور کس کے ساتھ مرحا؟ وہ ببل گم چبا رہی تھی۔ وہ ایک انداز سے چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میرا نام مرحا نہیں ہے، آپ سمجھے؟ زرتاشا۔ آئی ایم زرتاشا، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ شہریار مرحا کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے تھے۔ ان دنوں وہ کالج جانا شروع ہوئی تھی جب انہیں ریحان کے ساتھ مرحا کی دوستی کے متعلق پتہ چلا۔ انکل، مرحا کو ایک بیماری ہے، میں اس کیس پر ریسرچ کر چکا ہوں۔ اسے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس بیماری میں انسان دو شناختوں کے ساتھ جینے لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک دوسری پرسنالٹی زرتاشا نے جنم لیا ہے، جیسے مرحا کے کیس میں ہوا ہے۔ وہ خود کو زرتاشا سمجھنے لگی ہے، مگر زرتاشا تو مرحا کو جانتی ہے، مگر مرحا زرتاشا سے آگاہ نہیں۔ مرحا اپنی اس بیماری سے ناواقف ہے۔ اسے زرتاشا کے جانے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور یہ بیماری کسی گہرے ذہنی دباؤ کے سبب پیدا ہو سکتی ہے، مگر ایسے کیسز بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور انکل، بدقسمتی سے اس بیماری کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ ہاں، اب اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مرحا کی بیماری کو کم کیا جا سکے، زرتاشا کی شخصیت کا آنا کم کیا جا سکتا ہے، مگر مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ریحان ان کو اپنی ریسرچ نہیں بتا رہا تھا، بلکہ ان پر پریشانی اور تکلیف کے نئے دروازے کھول رہا تھا۔ ریحان، مجھے لگتا ہے جیسے مجھے اپنے گناہوں کی سزا اسی طرح ملنی ہے۔ میری تم سے ایک درخواست ہے بیٹا، مرحا کو ایک سائیکیٹرسٹ سے زیادہ ایک اچھے دوست کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، میں اس کے دوسرے دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں۔ جی انکل، پر مرحا کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو اسے اس طرح اتنا شدید صدمہ ہوا کہ وہ اس نہج پر آ گئی؟ شہریار بیگ ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ بیٹا، وہ شاید میرے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ وہ اس سے زیادہ کچھ بھی بول نہ سکے تھے۔ ریحان مرحا کو مسلسل نظر انداز کرنے پر احساس ندامت کا شکار تھا۔ ایسا کرنا ریحان کی مجبوری تھی۔ مرحا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو آج میں تمہیں اس طرح سے روتا ہوا چھوڑ کر نہ آتا، مگر میں مجبور ہوں۔ جتنا آج تمہارا دل میرے اس خشک لہجے سے مایوس ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارا دل دکھا کر میں اپنا یہ شکستہ دل لے کر جا رہا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے ہی شاید رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ نہیں آتا، یا میں کسی کو بھی جذباتی آسودگی فراہم نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی خالی ہاتھ تھا، آج بھی خالی ہاتھ ہوں۔ ریحان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور درد تھا۔ وہ ان خالی اور ویران سڑکوں پر گامزن تھا۔ جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو، مگر ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں۔ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ہی تمہارے دل میں امید کی کوئی شمع روشن نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا میں اسے مسلسل روشن نہیں رکھ سکوں گا اور تم سدا کے لیے اندھیروں میں بھٹک جاؤ گی۔ تمہیں نہیں لگتا ریحان کہ تم اسے نظر انداز کر کے مزید بیمار کر رہے ہو؟ اسفا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اور کوئی حل نظر بھی تو نہیں آ رہا اسفا، اس بیماری کا کوئی علاج بھی تو نہیں؟ وہ دوبارہ خود کو نقصان پہنچا چکی ہے، اور باقی ڈاکٹرز بھی محض کچھ دوائیوں کے ذریعے ہی کام چلا رہے ہیں، اور ابھی تک اس کی تھراپی شروع نہیں کی گئی۔ ہو سکتا ہے مزید پریشان ہو جائے۔ ابھی مجھے بس یہی حل نظر آ رہا ہے، میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ ریحان، تو کیا مرحا پوری زندگی اسی بیماری کے ساتھ زندہ رہنے والی ہے؟ ریحان اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرائے پریشان بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اسفا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے اس پر مزید ریسرچ کرنی پڑے گی، ہم اسے اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ دونوں اس دن کتنی ہی دیر کیفے پر بیٹھے گفتگو کرتے رہتے۔ مرحا شدید ذہنی دباؤ اور درد کے سبب اپنی پڑھائی کو جاری نہیں رکھ پا رہی تھی، اور اس نے فائن آرٹس کا انتخاب کیا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اسے بریک لینا پڑا تھا۔ ریحان کے کالج بدل لینے کے بعد مرحا کافی اکیلی ہو گئی تھی، مگر پھر اسفا جیسی اچھی دوست نے اسے بہت سہارا دیا تھا۔ جب بھی مرحا زرتاشا بن کر گھر سے نکلتی تھی، شہریار بہت فکر مند سے رہتے۔ وہ اسی وقت ریحان کو فون ملاتے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اسی کے پاس جائے گی۔ DID کا علاج ممکن نہیں، مگر اس کی علامات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی علامات کو کم کرنے کے لیے اینٹی ڈپریشن دوائیوں کا استعمال اور سائیکو تھراپی کی جاتی ہے۔ مرحا کو اکثر سر میں شدید درد رہتا تھا۔ وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر چکی تھی، مگر شہریار نے ابھی تک مرحا کو اس بیماری کے متعلق معلوم نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر صرف کچھ دوائیاں کھا رہی تھی۔ ڈاکٹرز اور ریحان کی جانب سے زور دینے کے باوجود شہریار مرحا کو اس سے آگاہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مزید ڈپریشن میں جا سکتی تھی۔ اب مرحا اس بیماری کے اثر سے باہر تو تھی، مگر اس کے اندر کا ایک حصہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زرتاشا مرحا کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ زرتاشا کے مطابق مرحا ایک کمزور اور ناتواں سی لڑکی تھی جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں جانتی تھی۔ ایک طرح سے زرتاشا مرحا کی حفاظت کر رہی تھی، اور مرحا جو خود کی کبھی حفاظت نہیں کر سکی تھی، اب وہ زرتاشا کے زیر اثر تھی۔ اس لیے زرتاشا ہمیشہ مرحا پر غالب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ مرحا کے ساتھ ساتھ شہریار بیگ سے بھی نفرت کرتی تھی۔
اسی لیے اپنے نام کے ساتھ اس نے کبھی اپنے والد کا نام استعمال نہیں کیا تھا۔ ایک دو بار اس نے خود کو نقصان بھی پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب بہت خوفزدہ تھے۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ مرحا اس بات سے انجان تھی کہ وہ اپنی ہی دشمن تھی، خود کو خود ہی تباہ کر دینے پر تلی تھی۔ وہ زرتاشا بیگ تھی۔ زرتاشا کے ماموں ایک بہت بڑے کاروباری شخصیت تھے۔ زرتاشا ان سے تعلقات کو استعمال کرتی تھی۔ ریحان کے فون کرنے پر ہی شہریار جلدی سے گھر کی جانب آئے تھے۔ مرحا کو خود کلامی کرتا دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح پریشان ہوئے تھے۔ مرحا کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر شہریار کے چلانے پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا انکل؟ مرحا ٹھیک ہے۔ ریحان جلدی سے اندر آیا تھا۔ ہر جانب خون دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ اس نے مرحا کے ہاتھوں پر پٹی کی تھی، وہ اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ بستر پر پڑی تھی۔ وہ شخص نہایت ہی کرب کی کیفیت میں اس لڑکی پر نظر جمائے کسی گہری سوچ میں مہو تھا۔ اس کے دماغ میں بہت سی خیالات کا انبار لگا تھا۔ ٹھیک ہی کہا تھا تم نے کہ ہماری یہ یادیں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں، یہ اتنی خوفناک بھی ہوتی ہیں۔ جہاں یہ ہمیں سکون بخشتی ہیں، وہیں پرانے زخم تازہ بھی کر دیتی ہیں۔ دیکھو تمہارے ساتھ گزرے وہ تمام لمحات البتہ نہایت ہی دل فریب تھے، مجھے جینے کی امنگ دے رہے تھے، مگر اسی کے ساتھ یہ لمحات مجھے خوفزدہ بھی کر رہی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اتنی دلکش ہو اور وہیں تکلیف بھی دے؟ امید کرتا ہوں کہ تم جلدی صحت یاب بھی کی جانب آؤ۔ ایسی بھی ایک غلطی ہوئی مجھ سے جو تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ بس اب تو ہوش میں آؤ، تم خود کو ہی نہیں مجھے بھی کتنی بڑی سزا دے رہی ہو۔ وہ زیر لب اس بے جان وجود سے مسلسل بات کر رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی سننے سے قاصر تھی۔ وہ اسے سن نہیں رہی تھی، مگر وہ اس سے منہ کلام تھا۔ اپنی ساری روداد وہ اس کے پاس کھڑا اسے سنا رہا تھا۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے جذبات کو قابو کیے ہوئے تھا۔ پورے ایک دن کے بعد مرحا کو ہوش آیا تھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ شہریار اور ریحان تیزی سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایک چھوٹا سا ایک حادثہ ہوا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ شہریار اسے تسلی دے رہے تھے۔ وہ ریحان اس ساری صورتحال سے کافی پریشان تھا۔ مرحا پھر سے غنودگی کی کیفیت میں جا چکی تھی۔ انکل آپ میرے ساتھ باہر چلیں، کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ انکل مجھے لگتا ہے ہمیں مرحا کو سب سچ بتا دینا چاہیے۔ اب تک اسے انجان رکھا گیا کہ کہیں وہ مزید ڈپریشن میں نہ چل جائے، مگر اب مزید نہیں، اسے سب سچ پتا ہونا چاہیے۔ مگر بیٹا آپ پریشان مت ہو۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر کی جانب گیا تھا۔ مرحا جاگ رہی تھی۔ مرحا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مرحا نے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا تو اسے ریحان کی بے رخی سب یاد آیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس سے نظر نہ پھیر سکی تھی۔ مرحا تمہیں کچھ بتانا ہے؟ دراصل وہ کہو ریحان، میں سن رہی ہوں۔ اتنے عرصے سے تم سے ہم نے ایک بات چھپا کر رکھی تھی۔ تمہیں انکل جو دوائیاں دے رہے ہیں وہ DID کے مریض کو دی جاتی ہیں۔ تم ابھی تک 2 شناختوں کے ساتھ جی رہی ہو۔ ساری صورتحال جان کر مرحا کتنی دیر تک پریشان رہی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے صورتحال غیر یقینی سی تھی۔ شاید اس سب کی میں خود ہی ذمہ دار ہوں ریحان۔ اگر سچ کہوں تو میں نے کبھی بھی خود کو قبول نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے ہمیشہ خود سے نفرت ہی رہی ہے۔ میں کبھی بھی مرحا نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہاں میں اب تک زرتاشا سے واقف نہیں تھی، مگر یہ شاید میرا اپنا ہی دماغ ہے جو اب تک حقیقت کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے خود سے نفرت کی ہے، اسی لیے میرے اندر اس دوسری شناخت نے جنم لیا۔ تم پریشان نہیں ہو مرحا، جو کچھ بھی ہوا اس سب میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ مجھے یہ سوچ کر دکھ ہوتا ہے کہ تم حقیقت جان کر مجھے قبول نہیں کرو گی، مجھ سے نفرت کرو گی۔ میں ایک سیراب کے زیر اثر تھی۔ ایسا نہیں ہے مرحا، مجھے اس واقعے سے متعلق کالج میں ہی پتہ چل چکا تھا۔ کیا تم نے آج تک میری عزت، پرواہ اور محبت میں کمی دیکھی؟ مرحا محبت کے لفظ پر چونک گئی تھی۔ ہاں مرحا، میری محبت تمہارے لیے کبھی ختم نہیں ہوئی، یہ دن بدن بڑھتی ہی رہی ہے۔ وہ مرحا جو بالکل بھی ڈرپوک نہیں، جو بہادر خاص ہے، سبھی کی محبتوں کی حقدار ہے، وہ جو اتنی بہادر ہے جس نے تمام جنگیں اکیلے لڑیں، اور وہ غازی ہے۔ ریحان کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ مرحا نے بے یقینی سے ریحان کی جانب دیکھا۔ ہاں ہماری مرحا غازی ہے۔ غازی ہونا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ مرحا وہ ہے جس کی ہر ایک ادا سے مشرقی لڑکی کا رنگ جھلکتا ہے، اور میں اس خاص مرحا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ مجھ جیسے ناچیز انسان کو قبول کرے گی؟ میرے ساتھ چلو گی زندگی کے ایک ایسے سفر پر جہاں نئی صبح کو تلاش کرنے میں مدد مل سکے، جہاں تمہیں اپنا اصل عکس نظر آئے، وہ عکس جو مرحا بھول چکی ہے۔ بے یقینی سے مرحا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مسکرانے لگی تھی۔ ہاں ریحان، ہاں مجھے اپنے ساتھ لے چلو کسی ایسی جگہ پر جہاں میری روح پر پرسکون محسوس کرے، کوئی ایسی جگہ جہاں مجھے گھر جیسا لگے۔ بس مجھے لے چلو، میں تھک چکی ہوں، بہت تھک چکی ہوں۔ وہ جذباتی ہوئی تھی اور آسودہ بھی تھی۔ ریحان کی باتوں نے مرحا پر خوش آئند اثر ڈالا تھا۔ وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، وقت پر دوائیاں لینے لگی تھی۔ اس کا ڈپریشن پہلے سے بہت کم ہوا تھا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ شہریار اسے نوٹس کرتے رہتے تھے۔ وہ اس بات سے خوش تھے کہ زرتاشا واپس نہیں آئے گی۔ ان کی منگنی کا انتظام بہت ہی خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ گھر کے باغ کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ رات کے وقت پودے
पीली रोशनियों में बहुत खूबसूरत मालूम हो रहे थे। आसपास हर जानिब ओवर थीम पर डेकोरेशन की गई थी। बाग के दरमियान में 2 सोफे रखे थे। दरमियान के सोफे पर रेहान सफ़ेद शलवार कमीज पर स्याह वेस्ट कोट पहने बहुत ही नफीस लग रहा था। इसके बाल शानों तक आ रहे थे। इस पर काफ़ी सूट कर रहे थे। मिरहा लाइट पिंक रंग के लहंगे में किस हद तक दिलफरेब लग रही थी। लाइट पिंक मेकअप के साथ बालों को खुला रखा गया था, जो कि बारीक पिंक दुपट्टे में साफ दिखाई दे रहे थे। इसे देखकर किसी गुड़िया का गुमान हो रहा था। इसके गाल कुछ तो मेकअप के ज़रिए असर, कुछ शर्मो हया के सबब गुलाबी हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसके गुलाबी गालों ने ये रंग इसके लहंगे से चुरा लिया था। वो इसके साथ वाली सिंगल सोफे पर बैठ चुकी थी। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यूं तो इनमें कोई कलाम नहीं हुआ था, मगर खामोशियाँ भी ज़बान रखती हैं। इनके दरमियान वो खामोशी बहुत शोर कर रही थी, जिसका शोर सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे। इन दोनों ने एक दूसरे की अंगूठी पहनाकर खुद को मोहब्बत की ऐसी माला में परो लिया था, जो लाख चाहने के बावजूद टूटने से कासिर थी। आने वाले वक्तों में मजीद मजबूत रिश्ते में बनने वाली थी। इस दिन मंगनी के बाद वो आईने के सामने खड़ी थी। अब इसे बहुत रूप आया था। अभी मंगनी पर ये हाल है तो शादी पर क्या होगा। वो खुद को सराह रही थी। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर नाम देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तो कैसा लगा आपको एक ख्वाब को हकीकत बनता देखकर? तुम कहती थी ना कि हमारा एक होना बस एक झूठा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। रेहान की आवाज़ में इंतहा की नरमी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जब सैराब का पीछा करना छोड़ा तो तमाम ख्वाब खुद ब खुद ही हकीकत बनने लगे। मैंने ठीक वक्त पर सैराब से जान छुड़ा ली थी और खुद को एक हकीकत के सुपुर्द कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद वो फिर से खुद को आईने के सामने खड़े देखने लगी। उसकी मासूम सी आंखें और खूबसूरत चेहरा बहुत ही दिलकश लग रहे थे। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। जब अचानक से इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई, वो संजीदगी से खुद को देखती हुई मासूम आंखों में अचानक से बेरानी और गजब नमूदार हुआ और चेहरे पर सख्ती और नफरत के जज्बात फिर से उभरने लगे। चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। तुम क्या समझी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? ये तुम्हारी भूल है। इसका कहकर पूरे कमरे में गूंजा था। इसी के बाद पूरे कमरे में फिर से कांच के टूटने की आवाज़ गूंजी थी। याद रहे कि DIT का कोई इलाज नहीं। इससे मुतासरा शख्स दोहरी शख्सियत से जान तो नहीं छुड़वा सकते, मगर हाँ, दूसरी शनाख्त की अलामात को कम किया जा सकता है। जैसे ज़ताशा 1 साल बाद आई थी और अब इसे न जाने कब दोबारा आना था। 3 साल बाद रेहान इसके सामने बैठा तो मुस्कुरा रहा था। वो इसके सामने खड़ी इसका स्केच बना रही थी। वो अपने आम से हुलिये में बालों को जुड़े में बांधे इसके सामने खड़ी थी। मीरा, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। मुकम्मल हुई या नहीं? रेहान ने इससे ये सवाल तीसरी बार पूछा था। बस रेहान, मुकम्मल होने वाली है, थोड़ा सा इंतज़ार, ये फाइनल हो गई। रेहान ने एक गहरी सांस ली और अपनी नशिश से उठकर इसके करीब आया। रेहान की तस्वीर को देखकर हकीकत का गुमान हो रहा था। वो इस तस्वीर में बहुत पुरकशिश लग रहा था। इसने तस्वीर में सफ़ेद लिबास पहन रखा था और वो एक झील के किनारे खड़ा था। वैसे मिरहा, मानना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत बनाई है। मिरहा मुस्कुरा कर इसकी जानिब देख रही थी। रेहान, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। रेहान, तुमने अपने अंदर कितना कुछ जज़ब किए रखा। ज़ताशा गुस्सा, इसकी मनमानी और तमाम बातें जिससे मैं अब तक नावाकिफ थी। मोहतरमा, इतनी तारीफ, खैरियत? वो अब भी इसी की जानिब देख रहा था। रेहान कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, न जाने वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे तुमसे बेजार नहीं होने दिया। मिरहा, तुम मुझे हमेशा अच्छी लगी। सबसे अहम बात यह है कि अगर इंसान मुसलसल परेशानियों में गिरा रहे तो अल्लाह कैसे इससे गाफिल हो सकता है। और अगर इसके पास बहुत से कांटे मौजूद हैं तो वो एक फूल खिला देता है जो इससे कांटों की मौजूदगी का एहसास नहीं होने देता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रेहान। अगर इसने मुझे बीमारी दी तो तुम जैसा मौलिज भी तो अता किया, और जिसके पास तुम्हारे जैसा मौलिज हो तो कौन बीमार नहीं होना चाहेगा। रेहान ने मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा था। रेहान ने इसका हाथ थाम लिया था। तुम मेरे ऐसे मौलिज हो जिसने मेरे से अधूरे मन को मुकम्मल कर दिया। दरख्तों पर मौजूद कुछ पत्ते और आसपास मौजूद फूल इन पर बरस रहे थे और इन्हें ज़िंदगी में नई बहार की आमद पर मुबारकबाद दे रहे थे। मुसलसल दवाइयों और थेरेपी के इस्तेमाल से मंगनी के बाद के दिन से अब तक ज़ताशा वापस नहीं आई थी। शादी के बाद मिरहा की हालत 1 से 2 बार काफ़ी बिगड़ी थी, मगर मुसलसल मोहब्बत और प्यार से वो पहले से काफ़ी बेहतर तो थी। मगर ज़ताशा की आमद का खौफ सबके सर पर सवार था। इलाज के लिए ज़रूरी था बीमारी की जड़ तक पहुंचना। तो इसकी जड़ मिरहा के माजी के वाक़यात थे और वो सब इस जड़ को ख़त्म करने की कोशिश में थे। दी एंड। सो गाइज़, यहाँ पे नोवेल एंड हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नोवेल अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।